جی ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج کی نشست میں جو ہے وہ ہم ایک جو ہے وہ اہم موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنے چلیں، جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، کیا چائلڈ انڈوکٹرینیشن بچے کے ساتھ زیادتی ہے. اور اس کے پس منظر میں جو آج کل جدید چیزیں ہو رہی ہیں، آج کل جس طرح کا جو ہے نا وہ رویے کا بعض ریاستیں مظاہرہ کر رہی ہیں، اس کے اندر اس حوالے سے جو سوشل میڈیا میں بحث ہو رہی ہے، اس کے متعلق جب ساتھی پتہ چلتا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر جو ہے وہ ہم اپنا موقف جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آسان انداز میں اس موقف کو جو ہے وہ بیان کروں. میں کچھ چیزیں بیان کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس موقف پہ بھی آ جاؤں گا جو اسلام کا موقف ہے. تو ایجنڈا جو ہے وہ آج کی نشست کا کچھ یوں ہے کہ پہلے عنوان کی تفہیم ہم کریں گے، عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں گے، پھر ترقی پسندوں کا نقطہ نظر، اور پھر ترقی پسندوں کا دوہرا معیار ہم ڈسکس کریں گے، پھر عقل کا جواب کے عنوان سے ایک سیکشن ہوگا، پھر اسلام کے نقطہ نظر پہ بات ہوگی، اور پھر اس موضوع پر سمیٹنے والی بات ہوئی کیا چائلڈ انڈوکٹرینیشن بچے کے ساتھ زیادتی ہے، اور پھر اختتامی کلمات سے جو ہے اس گفتگو کا انشاءاللہ تعالیٰ اختتام ہوگا. چھوٹے چھوٹے سیکشن ہیں، بڑے بڑے سیکشن نہیں ہیں، اس وجہ سے اتنے سارے سیکشن دیکھ کر آپ پریشان مت ہوئیے گا. سب سے پہلے عنوان کی تفہیم، لفظ انڈوکٹرینیشن کے معنی. یہ جو اردو کے اندر، کیونکہ میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عنوان بھی لکھا تو مکس ہے، اردو انگلش مکس، تو کیا چائلڈ انڈوکٹرینیشن بچے کے ساتھ زیادتی ہے؟ تو مجھے اصل میں پرابلم یہ سامنے ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں تو کیا کروں. کوئی الفاظ تو ہیں لیکن وہ الفاظ دل میں نہیں اتر رہے کہ وہ حقیقی معنی بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بہرحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان الفاظ کی انڈرسٹینڈنگ، تاکہ پھر ہم جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اچھی اصطلاح بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو کہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو موجودہ اصطلاحات سے. اس کے اندر انڈوکٹرینیشن میں ڈاکٹرائن کا لفظ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. ڈاکٹرائن جو ہے وہ کے متعلق اگر آپ دیکھیں، اگر مختلف لغات میں دیکھیں، لغت کی جمع لغات، تو اس کے متعلق آپ کو پتہ چلے گا ڈاکٹرائن کے معنی ہوتے ہیں عقیدہ بھی ہے، علم بھی ہے، نظریہ بھی ہے، نظام عقائد بھی ہے. یہ سارے معنی جو ہے لفظ ڈاکٹرائن میں ہے. تو یہ ڈکشنری ہے، اس کے اندر جو ڈاکٹرائن کے معنی لکھے ہوئے ہیں: بلیف اور سیٹ آف بلیفس held and taught by church, political party اور ادر گروپ. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف مذہبی ڈاکٹرائن ہو، یہ پولیٹیکل ڈاکٹرائن بھی ہو سکتا ہے. مثلا جو ایگزامپل جو لکھی ہوئی وہ لکھی ہوئی ہے ٹرو مین ڈاکٹرائن. اب ٹرو مین جو ہے وہ امریکی جو ہے وہ ذمہ دار گزرے، صدر گزرے، ان کے کیا ڈاکٹرائن تھے. آج کل جو ڈاکٹرائن جو چل رہی ہے کہ چین سب سے بڑا دشمن ہے، تو ڈاکٹرائن سے مذہبی دنیا کے اندر جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے وہ ڈاکٹرائن کسی وقت کی پولیٹیکل فلسفی کو یا بلیف کو سمجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ اور کسی گروپ کے اندر بھی ڈاکٹرائن ہو سکتا ہے، پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے اور مذہبی بھی ہو سکتا ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے اندر جو ہے جس سیکشن کے اندر اس بات کی بحث ہے کہ ڈاکٹرائن اور ڈوگما میں کیا فرق ہے، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹرائن ان تھیولوجی is a generic term for theoretical component of religious experience. تو ریلیجیس ایکسپیرینس، مذہبی تجربہ جو ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا جو تھیوری کا پارٹ ہے تو وہ جو ہے وہ ڈاکٹرائن کہلاتا ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹرائن seeks to provide religion with intellectual system for guidance in the process of instruction. تو ڈاکٹرائن جو ہے وہ مذہب کو پرووائڈ کرتا ہے ایک انٹلیکچوئل سسٹم، تاکہ جس کے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے جڑے ہوئے لوگوں کی جو ہے وہ انسٹرکشن کے ساتھ تربیت کر سکے. تو اگر آپ اپنی زبان میں بات کریں تو ہماری ڈاکٹرائنز جو ہیں وہ مذہب اسلام کی، اگر ہم بچے کو عقیدہ توحید سمجھاتے ہیں، عقیدہ آخرت سکھاتے ہیں، عقیدہ رسالت سمجھاتے ہیں، تو جو ہے وہ یہ ساری جو ہے وہ ہماری ڈاکٹرائنز کے اندر اگر یہ معروف تشریح ہے تو وہ آ جائیں گی. نماز پڑھنا چاہیے. اچھا، اب جو ہے وہ ان ڈاکٹرائنیشن کے معنی کیا ہوں گے جو مختلف لغات کے اندر جو ہے وہ تشریح بیان کی ہے، لفظ کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے،
اس میں عقیدے کی تلقین، عقیدہ ذہن نشین کرانا، عقیدہ سکھانا، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ عمومی طور پر جو ہے وہ اس انڈوکٹرینیشن کی جو ہے وہ تشریح کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ الوانی جو عربی کی ڈکشنری، میں نے کہا عربی کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسا لفظ مل جائے جو کہ جو ہے وہ ہماری اردو کے لیے استعمال ہو سکے، تو اس کے اندر التلقین ہے جو کہ عقیدے کی تلقین کے اندر استعمال کیا گیا ہے، تشریح ہے، اور جو ترسیخ ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں، تو یہ الفاظ ہماری جو ہے وہ اردو کے اندر ویسے بھی موجود نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ قریب ترین لفظ جو ہے وہ تلقین ہے، جو ہے وہ کہ کسی عقیدے کی یا کسی بلیف سیٹ آف بلیفس کی جو ہے وہ تلقین کی جائے۔ اچھا، انڈوکٹرینیشن ہوتا کیا ہے؟ دا پروسیس آف ٹیچنگ اے پرسن اور گروپ ٹو ایکسپٹ اے سیٹ آف بلیفس انکریٹیکلی، یعنی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ جو ہے وہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ انکریٹیکلی بنیادی طور پہ گالی ہے کہ جو ہے وہ بس جو ہے وہ دماغ میں گھسیڑ دو بات کو اور اس کو بولو کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، حالانکہ آرکائکلی اس کا وہ ہے اس کو ٹیچنگ اور انسٹرکشن کے معنی میں لیا جاتا ہے، میتھڈز دیٹ ور اپرووڈ فار انڈوکٹرینیشن ان ڈیوینٹی۔ پہلے یہ جو مضمون تھا یہ بہت نارمل تھا، یہ چیز ایک بہت جو ہے وہ نارمل قسم کی تصور کی جاتی تھی، لیکن آج کے دور کے اندر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ غیر مناسب جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے جدید جو افکار جو رونما ہے اس کی روشنی میں۔ تو یوں سمجھے کہ انڈوکٹرینیشن کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ دماغ کے اندر جو ہے کچھ چیزوں کو انڈیلا جا رہا ہے۔ تو چائلڈ انڈوکٹرینیشن کا مطلب کیا ہوگا؟ بچوں کو ان کی کم عمری میں عقیدے کو ذہن نشیں کرانا۔ اس آیت کے پاس جو مذہبی کتابیں اس میں پروورب بھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ٹرین اپ اے چائلڈ ان دی وے ہی شوڈ گو اینڈ وین ہی از اولڈ ہی ول ناٹ ڈپارٹ فرام اٹ۔ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بچے کی جب بچپنا ہو اس زمانے میں اس کی تربیت کر دو، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ اس راستے سے ڈپارٹ نہیں کرے گا، وہ غلط راستے پہ نہیں جائے گا، وہ صحیح راستے پر قائم رہے گا۔ تو میرا خیال میں اس جملے کے اندر جو ہے وہ چائلڈ انڈوکٹرینیشن کا مثبت پہلو جو ہے وہ مذہبی وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو لیکن جو ہے وہ ملحد افراد جو ہیں، وہ جو دین بیزار افراد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے، اٹس چائلڈ ایبیوز، یا کوئی مذہب اسلام کا ٹیکہ لگا رہا ہے تو کوئی مذہب یہودیت کا ٹیکہ لگا رہا ہے، کوئی ہندوازم کا ٹیکہ لگا رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ عیسائیت کا ٹیکہ لگا رہا ہے بچے کو۔ بچہ جو ہے وہ معصوم ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ تو یہ دو مختلف نقطہ نظر ہیں، ایک کہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے اور ایسا کرتا ہے، دوسرا طبقہ جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسا کرنا بڑی زیادتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی عنوان کی تشریح ہو گئی ہے، اب ہم اگلے سیکشن پہ آتے ہیں، اس موضوع کی اہمیت پر نا، اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، بچوں کے اندر فطری تجسس ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں، ہر چیز ان کے لیے نئی ہوتی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ جو سوالات جو ہے وہ آپ اپنے بچپنے میں یاد کر سکتے ہیں وہی آج کے دور کے بچے کے لیے بھی سمجھ لیں۔ جدید نظام کی طرف سے والدین کو دیا گیا رول کیا ہے؟ تصور یہی ہے کہ بچے کے والدین اس تجسس کی خلا کو پورا کریں گے، سوالات کا جوابات دیں گے، تاہم جو ہے وہ جدید نظام جو ہے وہ والدین کو ایک محدود رول جو ہے فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک صاحب ہیں ڈاکٹر ڈگلس فیرو، ان کی کتاب ہے نیشن آف بیسٹارڈز، ایسیز آن اینڈ آف دا میرج۔ تو یہ جو ہے وہ میگل یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب، ان کی ایک ویڈیو ہے، زوم کا لیکچر، زوم کی گفتگو ہے، نو بڈیز چلڈرن آن اونرشپ اینڈ انڈوکٹرینیشن۔ تو جو ہے وہ میں آپ کو 2 منٹ کی ان کا ایک کلپ دکھاؤں گا جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس چیلنج کو کیسے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایک مذہبی نیریٹو ہے جو کہ عیسائی نیریٹو ہے بنیادی طور پر، لیکن ہمارے بھی حق میں ہی جاتا ہے مسلمانوں کے اس جنگ کے اندر۔ تو یہ جو ہے وہ ڈاکٹر ڈگلس فیرو ہیں، ان کی جو ہے وہ یہ کلپ ہے۔ اچھا، میں اس کی آواز کو 1 منٹ وہ کر لوں تاکہ آپ کو آواز نہیں آ رہی ہو۔ میٹنگ ریکارڈ، شیئر ساؤنڈ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
For they are not your children. They are everyone's children. They are, if it comes to it, the state's children. And the state will protect them from you and lead them forth into the wonders of its Lothlorien. ये आवाज आ रही है रिजवान भी, आप लोग चेक करिएगा। डॉक्टर साहब आवाज थोड़ी सी आहिस्ता है, आहिस्ता है, मैं देखता हूँ मेरे पास कितनी हाईएस्ट स्पीड हो सकती है। अच्छा, मेरे ख्याल में लोग अपना वॉल्यूम बढ़ा लें। जी नहीं, मेरा भी वॉल्यूम कम था, तो अभी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, दोबारा चलाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Your children. They are everyone's children. They are, if it comes to it, the state's children. And the state will protect them from you and lead them forth into the wonders of its Lothlorien. It will not abandon them to your abuse or leave them as hapless objects in which you may replicate your own, well, frankly, dehumanizing ideas and ideologies. You may feed their bodies if you like, but the state will see that their souls are fed. The state has schools for that, and all children must attend those schools. The organizers of the conference that was intended for June, they have been trying to make the case, to use Professor Dwyer's words, that parental rights must be challenged in their entirety. Parental and family rights must give way to individual rights and the rights of the state. Why? Because they conflict with, he says, principles deeply embedded in our law and morality regarding personal autonomy and self-determination, end quote. Well, actually, let's quote him a little bit further. The incongruity, he says, between parents' rights and established principles regarding the nature and inherent limitations of individual rights compels us to seek other moral or legal principles to support and legitimize this anomalous set of rights, these parental rights. Parental rights, he is arguing, must be reduced to parental privileges conferred by the state and maintained or withdrawn at the state's pleasure. Maintained for those who cooperate in the kind of formation the state deems appropriate, withdrawn from those who abuse children by giving them some contrary formation, or rather indoctrination. ठीक, तो आपने सुन लिया। इसके अंदर जो है वो वायद तौर पे बताया गया कि जिस तरफ जो है वो बात जारी है वो जारी कि स्टेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को मॉनिटर करके वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं और वालिदैन की हकूक की नौयत को बदला जाए। एक पेरेंटल राइट्स जो है वो पेरेंटल प्रिविलेज बन जाए, यानी कि हुकूमत की तरफ से दिया हुआ एक यूं समझे अतिया समझ लें या एजाज समझ लें। जब तक के पेरेंट्स जो है वो रियासत की मर्जी के मुताबिक बच्चों की तरबियत करेंगे तो एजाज रहेगा। अगर वालिदैन कोई गड़बड़ करेंगे तो बच्चे तो ये एजाज जो है वापस ले लिया जाएगा। ये कोई मुस्तकिल बिज़ात वालिदैन के हकूक वाली बात नहीं है। तो ये एक गुफ्तगू है और जो है वो आगे भी मैं आपके सामने बात करूंगा तो इसी तरफ जाएगी बात कि जो है ना वालिदैन के हकूक क्या हैं। क्या वालिदैन अपने बच्चों को की तरबियत नहीं कर सकते? क्या वालिदैन अपने बच्चों को अकीदा नहीं सिखला सकते? तो वालिदैन का रोल जो है वो इस नए निज़ाम के अंदर जो कि आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होता जा रहा है वो ये है कि रियासत के लिए सिस्टम के ताबेदार बच्चे पैदा करना, रियासत की ख्वाहिश के मुताबिक बच्चे की तरबियत करना, रियासत के हदफ को बच्चे का हदफ बनाना, ये वालिदैन का रोल जो है वो है। तो अब अगर आप ये इस मौजू की अहमियत अगर आप अब अगर मैं ये क्योंकि इस मौजू की अहमियत के अंदर ही मैं बात लाया हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है ये इसका बराह रास्त हमारे घरों से ताल्लुक है कि जो है वो हमारे घरों में घुसकर जो है वो रियासत जो है वो
ہم سے ہمارے بچے جو ہے وہ گویا کہ چھین لینا چاہتی ہے، یا ہم جس مقصد حیات کی طرح زندگی گزار رہے ہیں وہ مقصد حیات ہمارے بچوں سے چھین لینا چاہتی ہے۔ تو ترقی پسندوں کا نقطہ ہے، ترقی پسند کا انگریزی ترجمہ تو سمجھ پروگریسو ہے، اور یہ پروگریسو جو ہیں وہ ایک زمانے میں کامریڈز کہلاتے تھے اور سوویت یونین کی طرف ہر چیز میں دیکھتے تھے، آج کل یہ لبرلز کہلاتے ہیں اور امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، مغرب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں حق کے لیے۔ تو ان کے نقطہ نظر کو ہم دیکھ لیتے ہیں دیانتداری سے۔ فریڈم فرام انڈوکٹرینیشن اور ٹو بی اے بیسک ہیومن رائٹ فار آل چلڈرن، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا یہ بنیادی انسانی حق ہے کہ وہ اس عقیدے کی تلقین کے کام سے آزادی حاصل ہو جائے ان کو۔ اور رچرڈ ڈاکنز صاحب اس مسئلے میں بات کرتے ہیں، ڈو ناٹ انڈوکٹرینیٹ یور چلڈرن، ٹیچ دیم ہاؤ ٹو تھنک فار دیم سیلف، ان کو ٹیچ کریں کہ جو ہے وہ کس طرح خود سوچیں اور کس طرح جو ہے وہ ایویڈنسز کو جو ہے وہ ایویلویٹ کریں، اور کس طرح جو ہے وہ ان کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہو کہ وہ مناسب طریقے سے عدم اتفاق کریں کہ ہمیں آپ سے متفق نہیں ہوں بابا۔ تو یہ جو ہے وہ بچوں کے اندر تھنکنگ پروڈیوس کرنا جو ہے وہ اصل میں والدین کا کام ہے۔ والدین کا کام یہ نہیں ہے کہ واٹ ٹو تھنک، والدین کا کام ہے بچوں کو یہ سکھانا کہ ہاؤ ٹو تھنک۔ جملے خوبصورت ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ پیچیدگیاں نکلتی ہیں جب آپ ان کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ تو سیکولر موقف یہ ہے کہ یہ نہیں چلے گا کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو انڈوکٹرینیٹ کر دیتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ یہ جو تصویریں یہ عیسائی دنیا چونکہ سامنے ہے ان دہریوں کی اگلا ہدف ہم ہی ہے، تو ابھی ہمارے عالم اسلام میں یہ لوگ اتنے طاقتور نہیں ہوئے ہیں یہ ملحدین کہ وہ اتنی باتیں صاف کھل کے کہہ سکیں۔ ابھی ایک معرکہ جاری ہے عالم اسلام کے اندر، لیکن مغرب میں تو وہ جیت چکے ہیں، اور یورپ کی دنیا میں اگرچہ جو ہے وہ امریکہ میں ابھی بھی معرکہ وہاں پر بھی عیسائیوں اور ملحدین کا جاری ہے۔ تو جو ہے وہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ بچے کو جو ہے وہ عیسائی بنایا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بچے کی جو ہے نا ذہن میں جو ہے وہ صلیب ڈالی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بائبل کو جو ہے وہ ٹھونسا جا رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ سیکولر موقف یہ ہے کہ یہ نہیں چلے گا، یہ چائلڈ ابیوس ہے، یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو سیکولر موقف یہ ہے کہ مذہب اگر حق ہے تو بالغ افراد کو اپنی کوشش کرے، بچوں کی دنیا میں کہاں سے آگے ہے۔ یہ ایک میم ہے، ہاؤ مینی پیپل وڈ بی ریلیجیس اف دا منیمم ایج آف جوائننگ وڈ بی 18+، کتنے لوگ ریلیجیس ہوں گے اگر یہ بچوں کی انڈوکٹرینیشن نہ کی جائے مذہب کے حوالے سے، اور یہ 18 سال کی عمر کے بعد اس بات کو رکھا جائے کہ بچے جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھیں، تو کتنے لوگ ریلیجیس ہوں گے۔ تو جو ہے وہ ابھی جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب سیکولر افراد کا موقف ہے، لبرلز کا موقف ہے، ملحدین کا موقف ہے، یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ آپ انڈوکٹرینیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بچپن میں ہی جو ہے وہ روبوٹ بن جاتے ہیں، بچپن میں ہی وہ سوچے سمجھے بغیر کسی عقیدے پہ یقین کر لیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی اس عقیدے کو نبھاتے رہتے ہیں۔ تو مغرب کا نقطہ مذہبی رہنماؤں کے ڈسکشن میں یہ امریکہ میں ہونے والا ایک ڈسکشن ہے واشنگٹن میں، اور اس ڈسکشن کے اندر جو ہے وہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ربائی لارڈ جوناتھن سیکس ہیں، ان کا جو ہے وہ پچھلے دنوں میرے خیال پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال انتقال ہوا ہے، اور یہ جو ہے وہ بہرحال بولنے میں کمال رکھتے تھے۔ یہ شیخ حمزہ یوسف ہیں، اور یہی معروف ہیں امریکہ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ یہودی ہیں اور یہ مسلمان ہیں، اور یہ تیسرے جو ہیں وہ ڈاکٹر رابرٹ پی جارج ہیں، یہ عیسائی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ عیسائی دنیا میں ایک بڑا امتیاز حاصل ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق in 2009 George was called the most influential conservative Christian thinker in United States۔ تو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ انفلوئنشل کنزرویٹو کرسچن تھنکر کہا گیا امریکہ میں 2009 کے اندر۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ 2017 کی ہے جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر یہ تو ماڈریٹر ہے، اس وجہ سے میں نے ان کا نام نہیں لکھا، یہ 3 افراد ہیں جو کہ عیسائیت، اسلام اور یہودیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو جو ڈاکٹر رابرٹ پی جارج نے جو اپنی گفتگو شروع کی اس ڈسکشن کے اندر، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا، آپ اس کی تھوڑی تشریح کر دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ چیلنج کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے۔ تو واقعہ جو آغاز میں زیر بحث آیا وہ تھا کہ جرمنی میں
ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کولون. تو کولون کی جو ریاست ہے اس کے اندر جو ہے وہ وہاں کی ریاست نے ختنہ پہ پابندی لگا دی. اچھا ختنہ جو ہے وہ مسلمانوں کے یہاں بھی ہوتی ہے اور یہودیوں کے یہاں بھی ہونی چاہیے. تو یہ اصل میں مسلمانوں کا کیس تھا, اس کے اندر پابندی لگ گئی. تو جب یہ لگ گئی تو یہودی بھی اچھل پڑے, یہ کیا ہو گیا. تو جو ہے وہ خبر جو گارڈین میں لکھی ہوئی ہے آفٹر مچ, اچھا یہ خبر جو تھی وہ آئی 2012 کے اندر, یہ واقعہ 2012 کا. آفٹر مچ ڈیلیبریشن اٹ کنکلوڈیڈ دیٹ سرکمسیژن even when done properly by doctor with the permission of parents should be considered as bodily harm if it is carried out on a boy unable to give his own consent. تو بچے کی مرضی کے بغیر آپ نے ختنہ کر دیا, چاہے یہ ہائیجینک ہے چاہے کچھ بھی ہے, یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے اور پرمیشن آف پیرنٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہے. تو یہ عدالت نے فیصلہ کیا. اس پر جو ہے ایک طرح کرنے والے تبصرہ کیا, the issue is quite clear. The religious freedom of the parent ends precisely where the physical harm of other begins, regardless of whether it is that of your child or own child or that of unknown heathen. تو کوئی گمراہ ہو یا آپ کا اپنا بیٹا ہو, فزیکل ہارم کے حوالے سے جو ہے وہ پر پیرنٹ کی بات نہیں چلے گی. یہ بات جو ہے وہ اس رولنگ کے اندر آئی. تو جب یہ رولنگ آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ جو عیسائی مفکر تھے انہوں نے جو ہے کچھ معاملات زیر بحث لانے کی کوشش کی. تو ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ڈسکشن کے اندر آغاز میں آئے گا. تو یہ بات ہو رہی ہے. I haven't stolen from you, Jonathan. This is my own story. When I was chairing the U.S. Commission on International Religious Freedom just a few years ago, a court in Cologne, Germany, a law court in Cologne, Germany, handed down a ruling essentially forbidding male infant circumcision, making it a punishable offense, treating it as a form of child abuse. When I heard about this, I was shocked. Not only that a government, that a law court would ban a practice that I knew was so integral to the Jewish covenant, but also practiced by some Muslims. Not only shocked by that, but shocked by the fact that of all places, Germany would ban this practice, threatening to make Germany Judenrein, free of Jews, because devout Jews cannot. They don't have the option of not circumcising male infant children. So I fired off an op-ed piece denouncing the court and calling upon the religious leadership as well as the secular leadership of Germany, calling on the Catholic bishops. I myself am a Catholic. Protestant leaders. I thought this is an occasion on which the Jewish community must not be left to advocate for itself. The Christian community should be out ahead of the Jewish community advocating on behalf of the Jewish community and the Muslim community. The actual case involved a Muslim family, as it happens. It wasn't a Jewish family. Now, I expected, at least in our own country and in the West more broadly, that for once in my life I would have done something not controversial. I thought everybody would agree that we have to protect the Jewish community in Germany, of all places, from this ruling. But it turns out I was wrong, and I was wrong in a way that was very instructive. اچھا یہ آپ نے تھوڑا دیکھ لیا ہے, اب یہ ڈسکشن آگے چلے گا, لیکن جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جرمنی کے اندر ختنہ میں پابندی لگ رہی ہے, اور جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی میں جو باہم ہے یہودیوں سے خالی ہو جائے گا, کیونکہ وہ تو اپنے بچوں کو ختنہ کرائیں گے, یا تو باہر سے ختنہ کرائیں گے یا پھر جرمنی کو خالی کریں گے. تو انہوں نے جو ہے سارے مذہبی رہنماؤں کو اکٹھا کیا. خود کیتھولک تھے, عیسائیوں کو, پھر پروٹیسٹنٹ کو بھی کیا, جو عیسائیوں کا دوسرا فرقہ ہے, یہودیوں کو اکٹھا کیا, مسلمانوں کو اکٹھا کیا, کرنے کی کوشش کی تاکہ سب مل کر جرمن حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ یہ اس قانون سازی کے حوالے سے. لیکن ہوا یہ کہ ان کو اتنی زیادہ ہیٹ ای میلز آئی ریکارڈ, اور جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو بچے کا زیادتی ہو رہی ہے, آپ بچے کی یہ جو ہے وہ ٹیکٹیوسٹ ان کو انہوں نے اپنے آپ کو کہا, انہوں نے کہا کہ یہ ظلم تھا جو بچوں کے اوپر ہو رہا تھا, اس کورٹ نے یہ کام روکا ہے اور آپ جو ہے اس کو. تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے, کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا. تو بعد میں انہوں نے یہ بات کی کہ ورلڈ ویوز کا فرق ہے. تو اگر آپ کو کوئی موقع ملے تو اس جو ہے وہ مکالمے کو ذرا دیکھیے گا,
تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ دنیا جو ہے وہ کن حالات میں جو ہے وہ کن نقطہ نظر کے ساتھ جو ہے وہ جی رہی ہے. اچھا تو اب ایک تو جسمانی ضرر ہے خاتمہ وغیرہ کی شکل میں, اور ایک جو ہے وہ عقلی ضرر ہے جس کو ہم وہ لوگ ان کی نظر میں جس کو وہ انڈوکٹرینیشن کہتے ہیں. کسی صورت میں یہ باتیں قابل قبول نہیں ہے. بچہ بڑا ہو جائے, بلوغت کے دنیا میں آئے تو خود فیصلہ کرے کیا حق ہے کیا باطل ہے. والد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. یہاں پر آ کر جو ہے وہ مغرب کا یہ ترقی پسندوں کا جو ہے وہ نقطہ نظر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب میں آپ کے سامنے ان لبرلز کا, ان پروگریسوز کا جو ہے وہ دوہرا معیار آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. یعنی کہ جو ادھر کی کالا کہ وہ جب تمہاری زلف میں پہنچتی تو حسن کہلاتی ہے. اپنے آپ کو بھی تو دیکھو, ترقی پسندوں کا جو ہے منافقانہ کردار جو ہے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ جو بچوں کے یا وہ جو بچے کے جسمانی تغیر اور عقیدے کی تلقین کے مخالف ہیں, جو اپنی فیملی, ان میں سے اکثریت کا یہ حال ہے کہ یہ خود اپنی فیملی بنانے سے قاصر ہیں, جن کے یا تو اپنے بچے نہیں یا ہیں تو بہت ہی کم. نمبر ایک, یعنی کہ اگر ان کی بنیاد پر زندگی چلے تو بہت جلد انسانیت کا خاتمہ ہو جائے. نمبر ایک, ایبورشن کے عموماً حامی ہوتے ہیں, ویکسینیشن کے یہ حامی ہوتے ہیں. اب ویکسینیشن کے متعلق کیا کہیں, پولیو کی ویکسینیشن ہے, آپ کہیں کہ بھائی کس وجہ سے آپ پولیو کی, بچہ بھی بالغ نہیں ہے, بچہ میچور نہیں ہے, یہ چائلڈ کا ابیوز ہے, سے جو ہے پولیو کی ویکسینیشن ہو رہی ہے. جس طرح ختمہ ضرر ہے اس طرح پولیو کے جو ہے وہ جراثیم اس میں ڈالے جا رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ بولیں گے نہیں ویکسینیشن ہونی چاہیے. تو خود ان کے اپنے جو حالات ہیں جبری ویکسینیشن کے حامی ہوتے ہیں. جب ان کو موقع ملتا ہے اقتدار کا تو یہ کیا کرتے ہیں, کیا یہ انڈوکٹرینیشن نہیں کرتے؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, یہ USSR ہے جہاں اس الہاد کو موقع ملا مذہب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا. اس زمانے کے اندر بچوں کو کمیونسٹ چلڈرن بنایا جاتا تھا, اسمال کامریڈز بنایا جاتا تھا, ریولیوشنائزنگ چائلڈہڈ کہا جاتا تھا کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ انقلابیت پیدا کی جائے, معصوم بچوں کے اندر. یہ اسٹالن کی تصویر ہے, اور یہ انقلابی جو ہے وہ سوویت یونین ہے. یہ وہ دور ہے جب انہوں نے وسطی ایشیا کی جو ریاستوں پہ جو مسلم ریاستیں وہاں قبضہ کیا تھا. مسلمان سرنگوں میں جا کر جو ہے قرآن پڑھتے, یعنی کہ قرآن پڑھانا ایک اتنا مشکل کام تھا. میرے دوست نے بتایا کہ وہ لوگ, ان کے پیچھے والے فیملی کے لوگ جو تھے, جو ان کے آباء و اجداد ہیں, انہوں نے کس طرح قرآن کی تعلیم جو ہے وہ, اور زمانے کے مسلمانوں نے کس طرح قرآن کی تعلیم حاصل کی. یہ جبر تھا. اور جو ہے وہ اسکولوں میں کیا ہو رہا تھا, اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی تھی کہ سارے مذاہب جھوٹے ہیں, کوئی خدا ودا نہیں ہے. کیا اس کو آپ چائلڈ انڈوکٹرینیشن نہیں کہیں گے؟ تو جو ہے وہ یہ الہاد کو موقع ملا تو اس نے تو ریاستی بنیادوں پر انڈوکٹرینیشن کی پوری کوشش کی. ایک ایسے کمیونسٹ البانیہ جو ہے وہ یورپ کا واحد مسلم ملک ہے, یہ بھی جو ہے وہ کمیونسٹوں کے قبضے میں آ گیا. ویکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے, however indoctrination can occur and often does occur in great frequency in non-religious or anti-religious contexts. For example, in the 20th century, the former People's Socialist Republic of Albania and the former USSR, Soviet Union, instituted programs of government-sponsored atheistic indoctrination in order to promote state atheism. پورے پروگرامات تھے تاکہ دہریت کو جو ہے وہ انڈوکٹرائن کیا جائے, بچوں کے ذہن میں عقیدہ ڈال دیا کہ کوئی خدا نہیں ہے, especially Marxist Leninist atheism with their citizenry. تو یہ پوری تاریخ ہے. kindergarten from kindergarten onward children were indoctrinated with an aggressive form of atheism. جو 7 سال کا بچہ, 8 سال کا, ان کو بچپن سے سکھایا جاتا تھا کہ جو ہے کوئی خدا نہیں ہے. اور پھر and to denounce parents who follow religious practice at home. اور ان والدین کو جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ان کو ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں, ڈیناؤنس کرنے کو, کہ ڈیناؤنس کے لیے لفظ, ان کے پر تنقید کرنا, ان کو ہلکا کرنا, ان کو چھوٹا کر کے دکھانا, تاکہ جو ہے وہ کیوں ان کا جرم کیا تھا کہ وہ گھر میں ریلیجیس پریکٹس کر رہے ہیں. اسکول میں بتایا جاتا ہے یہ لوگ جاہل قسم کے لوگ ہیں. یہ کمیونسٹ البانیہ کی کہانی ہے. اور اسی طرح اسی آرٹیکل میں سوویت یونین کے متعلق لکھا ہوا ہے, سائنس ایجوکیشن ان سوویت اسکولز یوزڈ ایز اے ویکل فار ایتھیسٹک انڈوکٹرینیشن. سائنس کو استعمال کیا جاتا دہریت کو پروموٹ کرنے کے لیے, with teachers being instructed to prepare their course so as to conduct anti-religious education at all time.
in order to comport with state sanctioned Marxist Leninist values. पूरा निसाब तालीम जो है वो कहने को साइंस पढ़ाई जा रही है, लेकिन असलन जो है वो दहरियत पढ़ाई जा रही थी साइंस के नाम पर। दूर क्यों जाए, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, जो है अल्बानिया में सोशलिस्ट पार्टी को जवाल आ गया, लेकिन एक मुल्क तो है जिसको हम जानते हैं खूब, और वो है चाइना। चाइना के अंदर द ग्रूमिंग ऑफ चाइनीज एथियस्ट स्टार्ट इन किंडरगार्टन। स्टूडेंट्स एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स इन गाओक्सन टाउन साइन देयर नेम्स ऑन बैनर एट साइनिंग सेरेमनीज प्रॉमिसिंग नॉट टू एंटर एनी रिलीजियस वेन्यूज। बचपन में जो है वो ऐसे 1 अरब इंसानों की जो है वो तरबियत यूं की जाती है कि वो मजहब से दूर रहें। तो ये जो दहली हैं, इनको ये इंडोक्ट्रिनेशन कभी नजर नहीं आती है, इंडोक्ट्रिनेशन ना, इनको नजर आती है मजहबी इंडोक्ट्रिनेशन। ये इनका दोहरा मेयार है, इसी तरह मैं आपको मतवज्जो करना चाह रहा था। तो कहने वाली बात तो ये, असल बात खुदा पर ईमान जो है ना वो इंडोक्ट्रिनेशन का मोहताज नहीं है। इल्हाद को इंडोक्ट्रिनेशन की जरूरत है, असल इनको अपनी गिरबान में देखने की जरूरत है। ये जस्टिन बैरेट का एक कोटेशन है, चिल्ड्रन आर बोर्न बीइंग बिलीवर्स इन गॉड एंड डू नॉट सिंपली एक्वायर इन रिलीजियस बिलीफ्स थ्रू इंडोक्ट्रिनेशन। बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके ज़हन में जो है ना वो खुदा का तस्वर होता है। इंडोक्ट्रिनेशन बिकॉज दे सपोज दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड विद अ पर्पस। इवन इफ वी लीव चिल्ड्रन बाय देमसेल्फ ऑन अ डेजर्ट आइलैंड टू रेज देमसेल्फ अलोन, दे वुड कम टू बिलीव इन गॉड। बच्चे को छोड़ दें, कोई भी उनकी उसकी तरबियत ना करे, डेजर्ट आइलैंड में छोड़ दें, ये बताते खुद वही टार्जन वाला केस है, वो इस नतीजे पहुंच जाएगा कि कोई ना कोई खुदा है। ठीक है, वो इस्लाम को नहीं समझेगा, ईसाइयत को नहीं समझेगा, लेकिन वो ये जरूर जानेगा कि इन चीजों के पीछे कोई हायर पावर है। खुदा पर ईमान जो है वो फितरी है। इल्हाद, खुदा पर ईमान ना लाना, ये गैर फितरी है। इल्हाद को इंडोक्ट्रिनेशन की जरूरत है असल में। अभी ये खुद कहते हैं एक चीज दरियाफ्त हुई, इसको गॉड जीन कहते हैं, गॉड जीन। डीन हेमर इज अ जेनेटिस्ट वर्क एट नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, PhD from Harvard Medical School. The God gene, how faith is hardware in our genes. उस गॉड जीन के मुताबिक उसका नाम ही इसे रखा गया कि हमारी जीन्स के अंदर ये बात शामिल है कि खुदा का तस्वुर जो है वो हकीकी है। आइडिया कम फ्रॉम अ स्टडी ऑन स्मोकिंग एडिक्शन। आप इन चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि बुलूगत के बाद अपने मजहब पर अमल करना, बुलूगत के बाद सोच समझकर जो है वो मैदान में आओ। अब जो है वो बचपन में कुछ नहीं चलेगा, लेकिन बुलूगत के बाद कौन सा इन्होंने छोड़ा है हमें? हुकूमती जबर इनका खत्म हुआ है क्या? कर्नाटक में अभी जो हुआ है हिजाब बैन केस, वो बच्चियां बालिग ही है ना, जो अपनी मर्जी से जो है वो हिजाब पहन रही है, लेकिन जो है वो नहीं, जो है वो तुम्हारा लिबास हमारी मर्जी। तो जब बच्चों की बात करो तो बच्चों को ही नहीं करना, बालिग हो जाए तो भी अमल नहीं करने देना। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, और आप कहें कि हुकूमती बीजेपी की फ्रांस जो है वो जो समझे कि सेकुलरिज्म का माँ है, इनकलाब फ्रांस से कहा जाता है, सारी कहानी खत्म हुई है मलूकियत की। तो जो है वो यहाँ पर क्या सूरत हाल है? आज या कल जो है वो ब्लॉगिंग थियोलॉजी में जो मिस्टर पॉल की जो है वो जो वीडियो आई है, उसमें किस तरह फ्रांस तेजी से मुसलमानों से खाली हो रहा है, लोग किस तरह फ्रांस से जो है वो हिजरत करने में मजबूर है। ये बातें जो है वो ये जबर जो है वो नजर नहीं आता। एक जबर जो है वो दिखाते हैं और दूसरा जो है वो जबर जो है वो उसको जो है वो कॉस्मेटिक्स मुज़य्यन करके पेश किया जाता है। तो यहां पर आकर मैंने जो है वो थोड़ा सा दोहरा मेयार की बात भी आपके सामने रख दी है। कुछ ममालिक रह गए और उन ममालिक का भी जो है वो उधर जो है ना वो सॉफ्ट नोयत का जबर से भी काम चला रहे हैं, मसलन बरतानिया। और वहां पर जो है वो कब जो है वो दूसरा मरहला शुरू होता है वो हमें इंतजार है, लेकिन अभी उस सॉफ्ट जबर की बात जो है वो आपके सामने थोड़ी देर बाद फिर आएगी। अकल का जवाब। अब जो है वो हम इस पे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो ना हो? क्या अकल ये बात तस्लीम करती है? सबसे पहला सवाल ये कि बच्चा क्या सिर्फ गुफ्तगू से सीखता है? सवाल यही है। तो बच्चा तो वालिदैन के एक अमल को देखता है। वालिदैन को गालियां वालिदैन अगर गालियां देते हो तो ज्यादा इम्कान यही होता है कि बच्चे की जबान पर भी गाली आएगी। वालिदैन अगर सुरूर के रस्सियां हो तो ज्यादा इम्कान यही है कि बच्चे भी ऐसे ही निकलेंगे। वालिदैन अगर शराबी हो, घर में शराब वाफिर मकदार में दस्तयाब हो, तो ज्यादा इम्कान यही है कि बच्चे भी शराबी होंगे। अब
یہ جو چیز ہے یہ کچھ ایکشن ہے نا, مگر یہ ایکشنز بھی تو بچے کو سکھا رہے ہیں نا. والدین ملاقاتوں میں کیسے ملتے ہیں, ٹیلی فون پر کیسے بات کرتے ہیں, بچے ایک ایک چیز دیکھتے ہیں, زیادہ امکان یہ ہے کہ بچوں کا رویہ بھی ایسے ہی ہوگا. گویا والدین کا رویہ بھی ایک طرح کا انڈوکٹرینیشن ہوتا ہے, صرف والدین کی گفتگو نہیں, والدین کا رویہ بھی ایک طرح کا انڈوکٹرینیشن ہوتا ہے. والدین چاہیں نہ چاہیں کسی نہ کسی طرح کی جو انڈوکٹرینیشن وہ ضرور کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ بچہ والدین سے بایولوجی کو پڑھائیں, میتھمیٹکس کو پڑھائیں, اردو کو پڑھائیں, انگلش کو پڑھائیں. ہر موقع پر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کے اندر آپ کو ان موضوعات کو چھیڑنا ہوتا ہے جو کہ انسانی زندگی کی حقیقت کو جو ہے وہ زیر بحث لاتے ہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, ایک بحریہ گاڑی چلا رہا ہے, اس کا بچہ بھی ساتھ ہے, اور ایکسیڈنٹ سے گاڑی بال میں بچ گئی. کچھ نہ کچھ جو ڈسکشن ہوگا نا بچے اور والد کے درمیان, وہ ڈسکشن جو ہے وہ اصل میں انڈوکٹرینیشن کی طرف لے کر جائے گا. اگر وہ بولتا ہے کہ یہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا تو بھی ایک انڈوکٹرینیشن ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بچا لیا تو بھی ایک انڈوکٹرینیشن ہے. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں. یہ مثالیں جو ہیں وہ دونوں قسم کی ہیں, دنیا داری والی بھی ہیں اور دینداری والی بھی ہیں, اور یہ تینوں میری زندگی کے دوست احباب کی مثالیں ہیں. پہلی مثال جو ہے وہ ایک بچے کے والد اس میں دلچسپی رکھتے تھے کہ کہاں سیل لگی ہوئی ہے, کہاں چیزیں سستی بک رہی ہیں. اچھا, ان کا بچہ اپنے والد کے اس بہیویئر کو دیکھتا تھا. کچھ عرصے بعد وہ خود بابا کو بتانے لگا کہ بابا یہاں سیل لگی ہوئی ہے, انٹرنیٹ دیکھنے کے قابل ہو گیا ہوگا, یہاں سیل لگی ہوئی ہے, یہاں پر چلے جاتے ہیں, یہاں سستی چیز مل رہی ہے. والد صاحب نے کچھ نہیں بولا بچے کو, لیکن والد صاحب کا بہیویئر بچہ دیکھ رہا تھا اور وہ انڈوکٹرینیٹ ہوا اس طرف کہ جو ہے وہ سستی چیزوں کی طرف جانا چاہیے, سستی چیزیں خریدنا ایک کامیابی کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ میرے مربی کی کہانی ہے جن سے میں نے سب سے زیادہ قرآن سیکھا بچپن کے اندر, یعنی کہ میں ان کے ہاتھوں انڈوکٹرینیٹ ہوا. تو ان کی کہانی ہے, ان کے بچے نے جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ کہانی مجھے سنائی. تو ایک دفعہ ایک قرض خواہ اپنا پیسے واپس لینے ان کے بیٹے کے پاس آیا, میرے مربی کے بیٹے کے پاس, اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو اور ان کا اس وقت جب قرض خواہ پیسے لینے آئے تو اس وقت وہ حیات تھے اور تقاضا کہ یہ قرض کے والے پیسے واپس کرو. تو میرے مربی کے بیٹے نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں, جبکہ میرے مربی کو پتا تھا کہ کچھ پیسے موجود تھے. میرے مربی یہ دیکھ رہے تھے. اب وہ جب قرض مانگنے والا تھا وہ چلا گیا تو میرے مربی نے کہنا شروع کیا کہ دیکھا دیکھا جھوٹ نے تمہیں بچا لیا, جھوٹ نے تمہیں بچا لیا. اتنی دفعہ کہا کہ صاحبزادہ جو ہے وہ جس نے مجھے اپنی داستان سنائی شرمندہ زچ ہو گیا. پھر جب وہ زچ ہو گیا تو اس وقت جو ہے وہ میرے مربی نے کہا ان سے کہ بیٹا جب جھوٹ تمہیں اتنا بچا سکتا ہے تو سوچو ذرا کہ سچ تمہیں کتنا بچا سکتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ میرے خیال میں 5 منٹ کا ایونٹ ہوگا, لیکن یہ ایونٹ اس بچے کے اوپر یا اس نوجوان کے اوپر کس طرح گزرا ہوگا. یہی تو وہ چیز ہے جو کہ باپ سے بیٹے کو, ماں سے بیٹی کو, ماں سے بچوں کو, باپ سے بچوں کو منتقل ہوتی ہے. یہی ہماری انسانیت ہے. میرا ایک دوست امریکہ میں تو ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے, تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا مجھے کہ ان کی بچی تھی. اچھا, ایک جگہ وہ گئے تو وہاں جا کر جو ہے نا اس بچی نے کیا کیا, پتھر جو ہے اٹھانے شروع کر دیے, اپنے والد کی جیب میں ڈالنے شروع کر دیے, اپنی تھیلیاں بھرنے لگی. میرا دوست حیران, یا میری بچی کو ہو کیا گیا, پتھر کیوں اٹھا رہی ہے. اچھا, ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ امریکہ میں 2 دفعہ اپنی بچی کو ایک فنڈ ریزنگ سیریمنی میں لے کر گئے تھے جس کے اندر مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ طلب کیا گیا تھا اور لوگوں سے پیسے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی. تو بچی نے, والد کی ترجیح تھی کہ مسجد کی فنڈ ریزنگ کرنی ہے, تو بچی نے جو ہے نا اس چیز کو محسوس کیا, اخذ کیا, اس کی اہمیت کو اپنے دل میں سمویا. تو بچی نے کہا کہ بابا میں مسجد کے لیے پیسے تو نہیں دے سکتی, لیکن یہ پتھر لے جاتے ہیں تاکہ مسجد کی تعمیر میں یہ کام آ سکے. تو یہ سب انڈوکٹرینیشن ہے. آپ بچیوں کو لے کر جاتے ہیں اچھی جگہ پر, آپ اس کو انڈوکٹرین کرتے ہیں, آپ اچھی بات کرتے ہیں, آپ اچھے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ خود بخود ہوتی ہیں. ان کے متعلق آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے نہ ہو, تو یہ چیزیں, ہر چیز سائنس نہیں ہو سکتی, ہر چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی. انسانیت کی انسانیت جو ہے وہ انسان سے انسان کو منتقل ہوتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے بچہ کیا صرف گفتگو سے سیکھتا ہے. اب آپ غور کریں, ابھی ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی رقص و سرور کے عادی سے. ایک نمازی گھرانے میں انڈوکٹرینیشن کیسے ہوگی. ایک نمازی گھرانے کے اندر ماں نماز پڑھتی ہے باقاعدگی سے, صبح سب اٹھتے ہیں, تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح رقص و سرور
کی انڈوکٹرینیشن ہوگی, اسی طرح نماز کی بھی انڈوکٹرینیشن ہوگی. جب روزے کے موقع پر دسترخوان پہ سب مل کر افطار کریں گے تو اس وقت ویسی انڈوکٹرینیشن ہوگی جیسے ایک شرابی کے گھرانے میں شراب کی انڈوکٹرینیشن ہوتی ہے. جو والدین کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکشن میں بھی آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ ڈسکشن میں نہیں آئے گا کہ نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے, نماز چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں. یہ فطری ہے. جو والدین کی ترجیحات ہوں گی ویسی ہی باتیں گفتگو میں زیر بحث آئیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ باتیں زیر بحث نہ آئیں. تو اگر دہلی یہ سمجھتے ہیں کہ چائلڈ انڈوکٹرینیشن کو روکنا ہے یا چائلڈ انڈوکٹرینیشن کی کسی خاص مذہبی قسم کو روکنا ہے, پولیٹیکل ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اگر چائلڈ انڈوکٹرینیشن کی کسی خاص قسم کو روکنا ہے تو پھر انہیں کیا کرنا پڑے گا, تو انہیں پیرنٹ انڈوکٹرینیشن کرنا پڑے گی, پیرنٹس کو بدلنا پڑے گا, تب یہ کام ہو سکتا ہے. ورنہ صرف یہ بات کہ چائلڈ انڈوکٹرینیشن یا تو پیرنٹس کے جو حقوق کو چھین لیا جائے, پیرنٹس جو ہے وہ بچے کو صرف بڑا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے بچے چھین کر جو ہے ریاست کسی اور تعلیمی ادارے میں رکھ لے, یا پھر والدین کو بدل دیا جائے, تبھی جا کر جو ہے وہ چائلڈ کی وہ انڈوکٹرینیشن نہیں ہوگی جو یہ دہلیے چاہتے ہیں. اور اگر والدین کو تبدیل کرنا ہے تو ان کے تصور حیات کو تبدیل کرنا ہوگا. اس میں بڑا کام ہو رہا ہے. مثلا جو ہے وہ ہمارا قرآن سرکل ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک صاحب میرے بحث ہے, وہ ہمارے قرآن سرکل میں جو ساتھی شریک ہوتے ہیں ان کے یونیورسٹی کولیگ تھے, تو وہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے کرناٹک میں جو واقعہ پیش آیا تو اس تناظر میں بات ہو رہی تھی ہمارے قرآن سرکل میں. لاہور سے تعلق اور دو صاحباب سے ان کے موقف والے سے واقفیت حاصل ہوئی, میں ان کو براہ راست نہیں جانتا. تو کرناٹک کے مسکان والا جو واقعہ, وہ مسکان بیٹی نے جو جس طرح نعرہ تکبیر بلند کیا اور جو ہے جس طرح اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا, تو اس میں مسلمان تو خوش تھے, لیکن ان صاحب نے جو ڈسکشن کیے اس میں جو ہے وہ انہوں نے کھل کر لکھا, اپنے دہریت کا اظہار کیا, الہاد کا اظہار کیا کہ بالکل کسی کو بھی تعلیمی ادارے میں کسی مذہبی نشان کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب دنیا جانتی ہے کہ مذہبی نشان کس کا ہے. ایک کرسچن جو ہے وہ آج کے دور میں جو ہے وہ صلیب پہننے سے گھبراتا ہے. ایک مسلمان لڑکی ہے جو حجاب پہنتی ہے, نقاب کرتی ہے, یہی واحد مذہبی علامت ہے جو نظر آتی ہے. تو پابندی جو ہے وہ کہا کہ سب کے اوپر پابندی ہے, لیکن مثلاً مسلمانوں میں پابندی ہوتی ہے. میں بالکل یاد کرتا ہوں کہ جیسے ہماری یونیورسٹی تھی جہاں میں پڑھتا تھا جاپان میں, تو وہاں کی چھتوں پہ جو ہے وہ ہم مسلمان سارے جہاں پر بھی ہمارا جس لیب میں بھی ہم ہوتے تھے اس کی چھت پہ پہنچ کر چھت آخری فلور کے اوپر جو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اس پہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی ٹی وی سینٹر ہوتا تھا تو وہاں اکٹھے ہو کر جہاں پر بھی موقع ملتا مل کر نمازیں پڑھتے. تو جب ہم یہ نمازیں پڑھتے کوئی اور مذہب تو یہ کر ہی نہیں رہا تھا. اب اگر جاپانی گورنمنٹ یا اس یونیورسٹی کی گورنمنٹ جو ہے پابندی لگاتی, تمام مذاہب پر پابندی ہے, تو اصل میں پابندی کس پہ لگ رہی ہوتی؟ مسلمانوں پہ لگ رہی ہوتی. صاف صحیح بات ہے, کوئی اور تو مذہب کام ہی نہیں کر رہا. تو یہی جو چیز ہے کہ کسی بھی کوئی بھی تعلیمی ادارے میں کسی مذہبی نشان کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں پر پابندی ہے. تو بچے کو خود اپنے فیصلے کرنے کی ترغیب دینی چاہیے. بچے کو خود اپنے فیصلے کرنے کی ترغیب دینی چاہیے. مسکان بیچاری خود فیصلہ کر رہی ہے تو اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہے. اچھا, پھر یہ خود فخر سے دعویٰ کر رہے ہیں اپنی گفتگو کے اندر یا اپنے میسیجز کے اندر کہ ان کی بیٹی اب ایتھیسٹ اورینٹڈ ہے. ایک طرف دعویٰ ہے کہ چائلڈ انڈوکٹرینیشن نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری طرف جو ہے وہ فخر سے بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی بھی میری طرح ہو گئی ہے اور اس کی بھی ٹینڈنسی جو ہے وہ کس طرف ہے, ایتھیزم کی طرف ہے. تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے, کیا آپ نے اس کی اس طرح کی انڈوکٹرینیشن نہیں کی؟ اگر وہ جواب دیں کہ میں نے تو کچھ کبھی بھی اس کو نہیں کہا کہ تم ایتھیسٹ بن جاؤ, لیکن گھر کا ماحول, گھر میں ہونے والے جو ڈسکشنز جو کہ جو ہے وہ والد جو ہے وہ کسی موقع پر جو ہے وہ ٹیلی فون پہ کر رہا ہو یا پھر کسی اور موقع پر کسی اور سے بات کر رہا ہو, ان تمام چیزوں کے اندر انڈوکٹریشن ہو جاتی ہے. تو گھر کے ماحول سے بھی ہدایت ہے, گمراہی کی طرف رہنمائی ہوتی ہے, جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ یہ غیر فطری ہے, یہ غیر عقلی ہے کہ جو ہے وہ والدین ہوں اور وہ کوئی انڈوکٹرینیشن نہ کریں. اچھا, ابھی آپ کے سامنے جو میں نے پچھلے اس میں ایک ویڈیو دکھائی تھی ربی سیکس کی. پہلے تو میں نے ایک عیسائی جو مذہبی مفکر تھے ان کی گفتگو سنائی تھی. میں گفتگو سناؤں گا نہیں, میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ بی بی سی کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر ربی سیکس اور ریچرڈ ڈاکنز جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بی بی سی کے ذریعے پروگرام ہو رہا ہے. تو ایک موقع پر جو ہے وہ ریچرڈ ڈاکن نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ مذہب لوگوں کو پڑھایا جائے, لیکن مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ کسی بچے کو کہا جائے کہ تم مسلمان ہو
کسی بچے کو کہا جائے کہ عیسائی ہو, بس ایک نارمل ایجوکیشن کے طور پہ یہ ہولی بکس ہیں وہ پڑھا دیا جائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو روائی سیکس نے کہا ریچرڈ آپ نے اپنی بچی کو انگریزی سکھائی, کیوں سکھائی؟ اگر وہ اطالوی ہونا چاہتی کیا یہ ابیوز نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جس طرح ایک مذہب, ایک بچہ پیدا ہو کر ایک مذہب سے وابستہ ہوتا ہے, اسی طرح وہ ایک نیشن سے بھی وابستہ ہوتا ہے. میں پاکستانی میں پیدا ہو گیا, میں پاکستانی ہوں, ایک پولیٹیکل اسٹرکچر سے وابستہ ہوں. جو امریکہ میں پیدا ہو گیا اسے امریکی پاسپورٹ مل گیا. تو اب جو ہے وہ اگر کوئی نائجیریا میں پیدا ہو گیا تو نائجیریا کا پاسپورٹ رکھتا ہے, اور کوئی اگر کسی اور حقیر ملک میں پیدا ہو گیا تو کیا اس کا ابیوز ہے کہ اس کو وہ والا پاسپورٹ مل رہا ہے؟ کچھ چیزیں جو ہیں جو کہ فطری ہیں, جو والدین کے توسط سے بچے کو ملتی ہیں, ان میں یقیناً مذہب بھی ہے, ان میں یقیناً نسل بھی ہے, ان میں یقیناً قومیت بھی ہے. ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے. اچھا, آگے بڑھنے کے لیے منزل کے تعین کے ہوئے اگر ہم صرف ہاؤ ٹو ٹیچ سمجھائیں تو ہاؤ ٹو ٹیچ, ہاؤ ٹو تھنک, اگر ہم یہ ریچرڈ ڈاکنز کی بات تسلیم کر لیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہاؤ ٹو تھنک سمجھایا جائے کہ ایویڈنس کو تولنا اور جو ہے وہ پھر اس کی بنیاد پر فیصلے کرنا. لیکن منزل کا تعین کے بغیر ہاؤ کس طرح کام کرے گا؟ ہاؤ جو ہے وہ کس طرح کسی نہ کسی سینیریو میں کام کرے گا, کسی نہ کسی حالت کے اندر جو ہے وہ ہاؤ کو ٹریننگ کا موقع ملے گا. تو یہ جو ہے وہ مشہور کتاب ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایلس جو ہے وہ ونڈر لینڈ میں پہنچ جاتی ہے, تو اس کے اندر ایک چیشائر کیٹ ہے, اس سے جو ہے ایلس بات کر رہی ہے, اور اس کتاب کے اندر جو ہے ایک مکالمہ ہے, وہ مکالمہ جو ہے ہمارے لیے کام آئے گا سمجھنے کے لیے. تو بچی جو ہے وہ اس ونڈر لینڈ میں پہنچ جاتی ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کے واقعات, حیرت انگیز واقعات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. شی وینٹ آن, اب وہ کہتی ہے would you tell me please which way I ought to go from here. تو وہ چیشائر کیٹ سے جو سمجھے کہ نظر آتی ہے پھر غیر معمولی طور پہ غائب ہو جاتی ہے, وہ کیٹ جو تھی جو ابھی یہاں پر درخت کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, اس سے وہ بات کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے would you tell me please which way I ought to go from here. میں کس راستے پہ جا سکتی ہوں, آپ مجھے میری رہنمائی کریں گی؟ تو بلی جواب دیتی ہے that depends a good deal on where you want to get to. تو اس سوال کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں. تو ایلس جواب دیتی ہے I don't much care where. تو ایلس بولتی ہے میں کیئر نہیں کرتی کہ مجھے کہاں جانا ہے. تو then it does not matter which way you go. تو کیٹ جواب دیتی ہے, بلی یہ بولتی ہے کہ پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ تم میں مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو. اس کا مطلب یہ جب تمہیں اس بات کی اہمیت نہیں کہاں جانا ہے تو پھر سوال بھی so long as I get somewhere, Alice added as an explanation, مجھے somewhere پہنچنا ہے. Oh, you are sure to do that, said the cat, if you only walk long enough. تو پھر چلو long enough, چلو پھر کہیں بھی پہنچ ہی جاؤ گی. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب کسی کی منزل نہیں ہوتی, جس کو پرپس نہیں پتا ہوتی, تو پھر یہ سوال ہی جو ہے وہ غیر متعلقہ بن جاتا ہے کہ مجھے جو ہے میری رہنمائی کریں. تو جو بحری ہیں ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں. زندگی کاسمک ڈسٹ ہے, حادثات سے جو ہے وہ بھرپور ہے, حادثات ایوولوشن کے نتیجے وجود میں آئی. ایسے افراد کے لیے جو ہے وہ ویئر کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے, وہ صرف ہاؤ کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہتے ہیں کہ یہ کام کس طرح ہوتا ہے. وہ وائی اور ویئر, مستقبل, ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں. تو آگے جب میں بات کروں گا شاید بہتر سمجھ میں آئے بچہ سوچنے کا طریقہ کیسے سیکھے گا, کیونکہ ریچرڈ ڈاکنز صاحب کہہ رہے ہیں کہ teach them how to think for themselves. تو ڈاکنز کی بات کسی حد تک صحیح ہے ڈاکنز صاحب کی, لیکن پہلا سوال یہ کہ سوچنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے. سوچنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے, کیا زندگی کے اب سوچنے کا اگر صحیح طریقہ سائنٹیفک میتھڈ ہے اور کہتے ہیں سائنس پہلے انسان امپیریکل ایونٹس دیکھے, مشاہدہ کرے, مشاہدے کے نتیجے کے اندر, تو کیا زندگی کے ہر میدان میں سائنسی طریقہ چل سکتا ہے؟ کین سائنس ییلڈ اے کمپلیٹ پکچر آف ریئلٹی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں سائنٹیفک رول جو ہے وہ کارگر ہیں, لیکن بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر سائنس جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی ہے. ہم جو ہے وہ بیوٹی کو سائنس کی بنیاد پر نہیں جانچتے, ہم جو ہے موریلٹی کو سائنس کی بنیاد پر نہیں جانتے. ایسی نہ جانے کتنی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں. جزا و سزا کا قانون, حلت اور حرمت کا قانون, یہ سائنس کی ڈومین نہیں ہے. سائنس زیادہ سے یہ رہنمائی کر دے گی یہ چیز نقصان دہ, لیکن پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ایک طریقہ تھا کہ فطرت, نیچر, لیکن نیچر کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچر کے قانون کو انسان فالو نہیں کر سکتا. یہ اگر نیچر کسی مثلا مکڑی جو ہے, مادہ مکڑی جو
وہ جب میٹنگ کرتی ہے میرے مکڑی سے وہ کھا جاتی ہے, تو آپ کیا اس نیچر کو وہ کریں گے کہ جو ہے وہ یہ نیچر کی انسٹانس کو, تو زندگی کے ہر میدان میں سائنسی طریقہ نہیں ہو سکتا. انسان کی سوچ بہرحال ایک پیراڈائم میں اور ایک ورلڈ ویو میں پرماننٹ ہوتی ہے, اندھے کوئی میں نہیں. وہ پیراڈائم بنے گا اگر پیراڈائم یہ ہے کہ زندگی خود بخود وجود میں آ گئی, زندگی کو انجام یہ ہے کہ مٹی سے آئے تھے مٹی میں دوبارہ مل جائیں گے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر سوچنے کا انداز دوسرا ہوگا. لیکن اگر سوچنے کا انداز یہ ہوگا کہ کوئی بنانے والا ہے اور اس کو میں مسئول ہوں, اس کو میں جواب دہ ہوں, تو پھر جو ہے وہ سوچنے کا طریقہ بالکل دوسرا ہو جائے گا. تو ورلڈ ویو کے بغیر سوچ جو ہے وہ, اگر ترجیح پیسہ کمانا ہے تو رویہ کچھ اور ہوگا, اگر ترجیح جو ہے سیکریفائس دینا ہے تو رویہ کچھ اور ہوگا. دوسری بات ایویڈنس کی ہے. پروپیگنڈا کے اس دور میں ایویڈنس کی حقیقت کیا ہے؟ ایویڈنس بھی بتاتے خود جو ہے وہ جو سمجھے کہ وائٹ لائی بن گیا ہے, ایک جو ہے وہ لیپا پوتی کا ذریعہ بن گیا ہے. اپنی اپنی تعبیرات ہوتی ہیں جو کہ لوگ پیش کر کے جو ہے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا ایویڈنس کل کی جو ہے وہ غلطی ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ بات تو کہنے کو اچھی ہے, لیکن جو ہے نا یہ حقیقت سے میل نہیں کھاتی ہے. عملی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہم اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عملی دنیا میں ابھی کیا ہو رہا ہے. جو صورتحال ہے جس کو میں سافٹ لیبر کہہ رہا ہوں, ابھی تو میں نے آپ کے سامنے چین کی مثال رکھی ہے, لیکن تعلیمی نظام بتاتے خود انڈوکٹرینیشن کا نظام ہوتا ہے. اکبر الہ آبادی نے جو بات کی تھی, یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی, وہ ایسے نہیں کہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے چکر میں اس نے نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کروا دیا. لیکن جو ہے وہ اکبر یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ تعلیمی ادارہ بنا دیں, وہاں جو انڈوکٹرینیشن ایسی کر دیں کہ موسیٰ نہ رہے, موسیٰ خود فرعون بن جائے. یہ جو مشہور ISPR کی شاید تحت آنے والی نظم تھی, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے. یعنی کہ پڑھانا بذات خود ایک بدلہ ہے, ریونج ہے, کیونکہ اس بچے کی باپ کی جو سمجھے پرپز آف لائف ہے اس کے مقابلے میں وہ بچے کی پرپز آف لائف کو چینج کیا جا رہا ہے. اقبال نے کہا تھا گلا تو بھول دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اکبر نے کہا تھا چھوڑ لٹریچر کو, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا, 4 کی زندگی ہے, کوف سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر, خوشی سے پھول جا. تو یہ تعلیمی نظام جن میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف سائنس پڑھائی جاتی ہے؟ کیا یہاں صرف انگلش پڑھائی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہاں بھی باقاعدہ انڈوکٹرینیشن ہو رہی ہوتی ہے, غیر محسوس انداز میں, سافٹ طریقے سے. اسرار پہن کی بھی کر دی جاتی ہے, حجاب پہن کر بھی, نقاب پہن کر بھی انڈوکٹرینیشن ہو جاتی ہے. انگریز جب یہاں پر آئے تھے تو لارڈ میکالے نے جو بات کی تھی اردو ویکیپیڈیا سے, ہندوستان کے گورنر کی کونسل کے پہلے رکن برائے قانون لارڈ میکالے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کو 2 فروری کے خطاب سے اقتباس ہے یہ, میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں, دیکھیں 1835 ہے یہ, ابھی مسلمانوں کی اتنی حالت خراب نہیں ہوئی, میں نے ہندوستانوں کے طول و عرض میں سفر کیا ہے, مجھے کوئی بھی شخص بھکاری یا چور نظر نہیں آیا. اس ملک میں نے بہت دولت دیکھی ہے, لوگوں کی اخلاقی اقدار بلند ہے اور سوجھ بوجھ اتنی اچھی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کی دینی اور ثقافتی اقدار کو توڑ نہ دیں جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کیسے رکھتی ہیں. اس لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کر دیں, کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ یہ سمجھیں کہ ہر انگریزی اور غیر ملکی شے ان کی اپنی اشیاء سے بہتر ہے تو اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے اور حقیقت ویسی مغلوب قوم بن جائیں گے جسے ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں. لارڈ میکالا نے ہی جو تعلیمی نظام پروپوز کیا, جس تعلیمی نظام کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کیفیت میں پیدا ہوتے ہیں, ہمارے والدین جو ہے ہمارے متعلق سوچتے ہیں بچہ CA بنے گا, یا ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, زیادہ کمائے گا کیسے, اور پھر یہ اپنے بچوں کو پیدا کرے گا, پھر وہ CA بنیں گے, وہ کیسے کمائیں گے, یہ ہماری زندگی کی تگ و دو بنتی ہے. تو آج کے دور کے اندر جو ہے وہ برین واشنگ کی ذمہ داری والدین کی نہیں ہے, بلکہ برین واشنگ کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے. برین واشنگ جو ہے ریاست کا کام ہے, والدین کا نہیں ہے. والدین کا اس برین واشنگ میں ریاست کے معاون کا کردار ہے. والدین ویسے تو اس برین واشنگ کے اندر ریاست کے اسسٹنٹ بن سکتے ہیں, لیکن برین واشنگ جو ہے وہ کون کرے گی؟ کیا برین واشنگ کرنی ریاست کا کام ہے, اور ریاست کے تعلیمی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ریاست کے لیے برین واشنگ کریں. نوم چومسکی اگرچہ یوں سمجھیں لیفٹسٹ ہیں, لیکن ان کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے جو کہا اس پر جو ہے وہ پاکستان کے پروگریسسٹ کی طرح نہیں ہے, انہوں نے جو کہا اس پہ آج بھی ڈٹے ہوئے.
انہوں نے لکھا ہے یا بولا ہے the whole educational and professional training system is very elaborate filter. یہ چھلنی ہے ایجوکیشنل اور پروفیشنل ٹریننگ نظام which just weeds out people who are too independent. یہ ان لوگوں کو نکال دیتا ہے, فلٹر کر دیتا ہے جو زیادہ خود مختار ہوتے ہیں, زیادہ آزاد ہوتے ہیں, and who think for themselves, جو اپنے متعلق سوچتے ہیں, and who do not know how to be submissive, جو ہے وہ مطیع بننا نہیں جانتے, and so on, because they are dysfunctional to the institution. تو یہ ایگزسٹنگ اداروں کے لیے بیکار لوگ ہیں, تو تعلیمی ادارہ ان کو چھانتا ہے, اور ایسے افراد آگے آتے ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ نوم چومسکی, کیونکہ اکثریت جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے انہی تعلیمی اداروں میں جاتی ہے, نوم چومسکی کو یہ کہنا پڑا the indoctrination is so deep that educated people think they are being objective, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے آبجیکٹو ہیں, ہم تو بالکل صحیح طرح ایویلویٹ کر رہے ہیں ایویڈنسز کو, بالکل صحیح طرح جو ہے وہ آبجیکٹیولی فیکٹس کو جو ہے پیش کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اصل میں پہلے سے ہی انڈوکٹرینیٹڈ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے سبجیکٹو اوپینین کو جو ہے وہ آبجیکٹو گردان رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ بات بنتی ہے, کسی نے لکھا ہے کہ موٹی عقلیں یہ نہیں سمجھ پاتی کہ طرز حکومت اگر یہود کا ہو, معاشی نظام سود کا ہو, قانون گورے کا ہو, تعلیمی نظام لارڈ میکالے کا ہو, سماجی روایت ہندوؤں جیسی ہوں اور لباس انگریزوں جیسا ہو, اور ترقی نہ کرنے کا الزام اگر مدرسے پہ لگے اور مولوی پہ, تو ایسی عقلوں پہ جو ہے وہ کیا کہا جائے. اب دو سیکشن رہ گئے ہیں اسلام کا نقطہ نظر. اسلام کا نقطہ نظر دیکھیں, اسلام کا نقطہ نظر بہت واضح اور بہت زیادہ عادلانہ ہے. اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے جو کہ دہریے بات کر رہے ہیں, اسلام اس بات کو بالکل تسلیم کرتا ہے. اسلام کہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ والدین کی انڈوکٹرینیشن کے ذریعے یہودی بن جاتا ہے بچہ, جو مسلم ہوتا ہے فطری طور پر, عیسائی بن جاتا ہے, مجوسی بن جاتا ہے. تشریح کرنے والے لکھا ہے اسلام دین فطرت ہے اور انسانی فطرت میں بنیادی طور پر خیر کا غلبہ رکھا گیا ہے. اس لیے ہر بچہ سچائی, انصاف, دیانتداری, شرم و حیا, توحید و رسالت اپنے فطرت کے لیے پیدا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات اس کے والدین اور خارجی ماحول اسے توحید و رسالت اور اسلام کے نور سے دور کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین اپنی پرآسائی زندگیوں میں بے چین و بے قرار رہتے ہیں. جیسے ہی انہیں کوئی اسلام کی شمع دکھاتا ہے فوراً دیوانہ وار چلے آتے ہیں, اگر کوئی ڈھنگ سے دکھائے. لیکن جو تشریح سے پورا اگر ہم اس ٹیکسٹ پہ رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ والدین یہودی بناتے ہیں, عیسائی بناتے ہیں, مجوسی بناتے ہیں. اس کا مطلب والدین کو روکنا چاہیے. اگر دہریوں کی اور مولدین کی منطق کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان والدین کو روکا جانا چاہیے, کیونکہ یہ بچے جو ہے وہ ان والدین کی وجہ سے غلط راستے پہ جا رہے ہیں. لیکن اسلام کا یہ موقف نہیں ہے. اسلام ناپسندیدگی کے باوجود والدین کے گمراہ کرنے کے قانونی حق کو تسلیم کرتا ہے. یہ گمراہ جو ہے میرا خیال میں انورٹڈ کاماز میں کرنا چاہیے. اسلام ناپسندیدگی کے باوجود والدین کے گمراہ کرنے کے قانونی حق کو تسلیم کرتا ہے. اخلاقی طور پہ تو نہیں, لیکن اس کی توجیہ کیا ہے, میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں. اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ والدین سے ان کے بچے چھین لیے گئے ہوں کہ تم لوگ اسے نصارہ بناؤ گے, یہودی بناؤ گے, مجوسی بناؤ گے. اس حدیث کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر یہودیوں کے بچے یہودیوں کے پاس رہے, عیسائیوں کے بچے عیسائیوں کے پاس رہے, مجوسیوں کے بچے مجوسیوں کے پاس رہے. کبھی یہ بات نہیں کی گئی کہ بھائی یہ بچہ پیدا ہوا ہے ابھی ہمیں دے دو اور جو ہے اب ہم اسے مسلمان بنائیں گے. نہیں, بہت بڑی اسٹیک ہے, جہنم والی اسٹیک ہے, لیکن والدین کے حق کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام نے کبھی دخل اندازی نہیں کی ہے. نہ اسلامی تاریخ میں ایسے تعلیمی اداروں کا وجود ہے جہاں بڑے پیمانے پر مختلف مذاہب کے لوگوں کی اسلام کے لیے انڈوکٹرینیشن ہوتی ہو. عیسائیوں کے لیے اپنے ادارے تھے, یہودیوں کے لیے اپنے ادارے تھے, عیسائیوں کی اپنی عدالتیں تھیں, یہودیوں جو اوٹومن امپائر کا, عثمانیوں کا جو ملت سسٹم تھا, اس ملت سسٹم میں عیسائیوں کی اپنا سسٹم تھا سب کچھ, کہ عیسائیوں کے لیے ان کی مذہب کے مطابق فیصلے, یہودیوں کے لیے یہودیوں کے مذہب کے مطابق فیصلے. یہ لوگ سیکولرزم کا نعرہ لگاتے ہیں. اصل تو یہ وسعت نظری, وسعت قلبی, کہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چیز یہ غلط ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ گروپ ہیں, آپ کے فیصلے آپ کے طے شدہ جو ہے وہ پرنسپلز کے مطابق ہوں گے. زاہد علیہ السلام کیا کرتا ہے, زاہد علیہ السلام یہ کہتا ہے کہ اگر بلوغت کے بعد تم اسلام کو قبول کرتے ہو تو اس کے بعد بھی والدین سے حسن سلوک کرنا ہے, تاہم بات اس کی مانیے جو حق کی طرف بلائے. ہم جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں دین اسلام کی دعوت دیں گے. اس وقت اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو
والدین سے تب بھی تمہیں اچھی طرح پیش آنا ہے، لیکن بات اس کی ماننی ہے جو حق کی طرف لائی. سورۃ العنکبوت کے اندر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنا، الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. تو جو ہے وہ ہم نے والدین کے متعلق بات کی کہ انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے، لیکن جب وہ کوشش کریں کہ تم شرک کرو جس کے متعلق تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو کبھی ان کی اطاعت نہیں کرنا. یہ کب بات ہے؟ جب بندہ سوچے سمجھتے، مقابلہ جو ہے وہ نظریاتی مارکا جو ہے وہ کدھر لڑا جا رہا ہے؟ بلوغت کے بعد. لیکن جب بچے ہیں تو مسلمانوں کا بچہ جو ہے مسلمان والدین اپنی مرضی سے اس کی تربیت کریں گے، عیسائیوں کو بچہ عیسائی والدین اپنی، اور پھر جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ آپس میں دلائل استدلال اس بات کو ثابت کر لے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اسلام کے نزدیک والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسلام واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ آگ سے بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا. اسلام واضح طور پر کہتا ہے کہ تم دعا کرو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ یا اللہ مجھے بھی نماز پر قائم رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی. اسلام واضح طور پہ کہتا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ میرے بیویوں اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم لوگوں کو ہماری اس فیملی کو متقین کا امام بنا. یہ گھرانے ہیں جو کہ جو ہے وہ ریاستوں سے ٹکر لیتے ہیں، یہ گھرانے ہیں جو کہ جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ روشن جو ہے وہ ستارے بن کر جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. یہ جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے. تو اب میں آخری سیکنڈ لاسٹ سیکشن پہ آیا ہوں. کیا چائلڈ انڈاکٹرینیشن بچے کے ساتھ زیادتی؟ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد تو اعتراض کرنے والوں سے چند باتیں جو ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. کیا یہ زیادتی ہیں؟ پہلے میں سوال اٹھا رہا ہوں. والدین نے بچوں کو ان سے پوچھے بغیر سب سے مہنگے اسکولوں میں تعلیم کے لیے بھیجا. والدین بچوں کو ان سے پوچھے بغیر سب سے مہنگے اسکولوں میں تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں. کیا زیادتی ہے؟ اگر وہ بیمار ہوتے تو ان سے پوچھے بغیر، بچوں کی کانسلٹ لیے بغیر سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ زیادتی ہے؟ ان کی مرضی کے بغیر ان کو سخت سردی میں اسکول کے لیے روانہ کرتے ہیں. کیا زیادتی ہے؟ ان کی مرضی کے بغیر ان کو سبزیاں کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ زیادتی ہے؟ اگر یہ زیادتیاں نہیں ہیں تو وہ والدین جو اس بات کو سچ سمجھتے ہیں کہ غلط راستوں پر چلنے والوں کا انجام جہنم ہے، تو کیا وہ شروع سے جو اتنے پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیا وہ شروع سے اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ شروع سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا راستہ جو ہے وہ اس آگ سے بچنے کا راستہ ہے، کیا راستہ جو ہے وہ اس آگ میں جانے کا راستہ ہے؟ جب اتنا سنسیئر ہیں اس دنیا کے متعلق اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں، تو خود بخود وہ انڈاکٹرینیشن کریں گے. زیادتی کیا ہے؟ اگر یہ زیادتی نہیں ہے تو زیادتی اصل میں ہے کیا؟ زیادتی تو یہ ہے کہ بچے کو اس کی غلطی پر ٹوکا نہ جائے، اس کی کوتاہی پر اس کی سرزنش نہ کی جائے. وہ سلطانہ ڈاکو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سلطانہ ڈاکو جب پکڑا گیا اور جب اس کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی جانے والی تھی، اس سے پہلے اس نے آخری خواہش اس کی بات کی گئی تو اس نے کہا میری ماں کو بلاؤ، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. اور جب ماں کو بلایا گیا تو اس نے اس ماں کے کانوں کو اپنے دانتوں سے چبا ڈالا. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کیا اپنی ماں کو اپنے آخری وقت میں تم نے کہا؟ اس نے کہا جب میری پہلی چوری تھی نا وہ میرے انڈے کی چوری تھی، اور جب میں وہ چوری کر کے لایا تو میری ماں نے یہ نہیں کہا کہ یہ انڈا کہاں سے، میری پٹائی نہیں کی، مجھے نہیں سرزنش کی، مجھے وہ انڈا پکا کر دے دیا. اگر وہاں مجھے روک لیا تھا تو میں اس انجام سے دوچار نہ ہوتا. زیادتی تو یہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی یہودی اور مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. عیسائی یہودی عیسائی اور مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. مسلمان عیسائی یہودی کو برا کہتے ہیں. سارے لوگ غلط ہیں. سب مذاہب ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، چنانچہ سبھی غلط ہیں. اور غلط چیز کو بچوں کے ذہن میں نہیں بٹھانا چاہیے. مگر آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک تو آپ ان تینوں کی کوئی بات تسلیم نہیں کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ نے فوراً مان لی. آپ نے غلط لوگوں کی گواہی کو کیسے قبول کر لیا؟ ویسے تو آپ ان کی کوئی بات نہیں مانتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹے تو سچے کو بھی جھوٹا کہتے ہیں. ہم دنیا میں جانتے ہیں جو کیسز ہوتے ہیں سچا بھی ہوتا ہے جھوٹا بھی ہوتا ہے. جھوٹا سچے کو جھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے، جھوٹے تو سچے کو بھی جھوٹا کہتے ہیں اور سچا جھوٹوں کو جھوٹا کہتا ہے. اس طرح ہر ایک ہی جھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے. اصل کام یہ ہوتا ہے کہ سچے کی تلاش ہو، نہ کہ سب پر جھوٹے کا فتویٰ جاری کرنا. اعتراض کرنے والوں کی بات کی کمزوری دیکھیں. آپ جو دہری ہیں مولدین، آپ کہتے ہیں کہ انسان ایک کاسمک ڈسٹ ہے، حادثے سے وجود میں آیا، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ
انسان جو کچھ کر رہا ہے جبر کی بنیاد پر کر رہا ہے. ایٹموں کی جو انسانوں کے اندر موجود ہیں حرکتوں میں نتیجہ عمل ہو رہا ہے. جب یہ ساری باتیں آپ کہتے ہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کو انڈوکٹرینیشن پر کوئی اعتراض ہونا چاہیے. جو انڈوکٹرینیشن کر رہا ہے وہ تو ایٹموں کی حرکت کیسے کر رہا ہے, اور اگر انڈوکٹرینیشن ہو بھی گئی تو کیا ہوگا؟ آخر کے طور پر کاسمک ڈسٹ میں مل جانا ہے. پریشانی کیا ہے آپ کو؟ جب زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تو سچ اور جھوٹ کے کیا مانے؟ تو اگر والدین نے نہ کیا, کیا نہ کیا, اگر انڈوکٹرینیشن نہیں کی تو خلا تو کوئی نہ کوئی اگر پر کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ انتظار کرنا 18 سال کی عمر کے بعد جو ہے کوئی جا کر جو ہے وہ انڈوکٹرینیشن کرے گا. ہدایت اور گمراہی کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے, یا تو ہدایت اس بچے کے دماغ میں گھسے گی یا گمراہی. یہ عیسائی ایک وہ ہے, if we do not teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. یہ جو ہے وہ اسی کو اگر ہم اپنی زبان میں لکھیں, if we do not teach our children to follow Islam, the world will teach them not to. یہ صورت حال رہے گی, یا تو اسلام ہے یا نہ اسلام ہے. اور پھر جو ہے وہ بچے کے ہیروز جو ہے وہ تبدیل ہوں گے. وہ ہیرو نارمل کارٹون سے آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ اس تہذیب کو اڈاپٹ کرے گا, جو تہذیب جو ہے بنیادی طور پر آج ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو کہ اسلام کے پکے دشمن ہیں. یہاں پر میں اپنی گفتگو کے اختتامی کلمات کی طرف آتا ہوں, آخری سلائڈ پہ اختتامی کلمات. جدید نظام ویسے تو بڑی وسعت قلبی اور وسعت نظری کا دعوے دار ہے, لیکن مذہب کو وہ اب گھر میں بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ریاست اگر, اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے, مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے, ریاست اگر دین دشمنوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا ایمان بچانا مشکل ہے, اور دین پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. سوویت یونین میں ہو چکا ہے, اور وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن مسلمان ڈکٹیٹرز کی, وہاں فجر کی نماز میں چیک کیا جاتا ہے کون کون لڑکا جو ہے وہ فجر کی نماز میں آیا ہے. تو ریاست اگر دین دشمنوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر خیر نہیں ہے دینداروں کی. حق و باطل کے اس مارکے کو اگر ہمیں جیتنا ہے تو حق و باطل کے اس مارکے کو گھر اور ریاست کے مارکے بجائے ریاست اور ریاست کا مارکا بنانا ہوگا. ہمیں اپنی ریاست کو اسلامی ریاست بنانا ہوگا تاکہ ہم پھر جو ہے وہ کفار کی ریاست سے جو ہے علمی مقابلہ نہیں کر سکیں اور ہر طریقے کا مقابلہ کر سکیں. ہمارے گھروں مقدس جہاد کے سپاہی ہونے چاہیے, ہم اور ہمارے گھر والے. دشمن چاہے کچھ بھی کرتا رہے اور کہتا رہے, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر لازمن کرنی ہوگی, چاہے لوگ اس کو انڈوکٹرینیشن کہیں, چاہے اس کو جہالت کہیں, چاہے زیادتی کہیں, ابیوز کہیں, نہیں, ہمیں اپنی بچوں کی تربیت کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کے چیلنج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آج کا لیکچر بھی ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت ہی بہترین تھا, اور آپ نے ہمیں گائیڈ کیا اس کہ ہم کس طرح سے چلیں اپنے خاندانی نظام کو لے کر, اور اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں کون سے اصول اپنائیں. بلا شبہ ہمارا دین بھی ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے, اور جو ہے دین کی تبلیغ پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے. اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے, دین اسی طرح پھیلا ہے. اگر ہمارا گھر ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم معاشرہ ملک بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے. اور آج کا جو دور ہے بلا شبہ اس میں یہ بھی جہاد ہے مستقل, ہر گھر میں جہاد جاری ہے. جب آپ کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوں تو وہ پھر آپ کی گرفت سے نکل جاتے ہیں, آپ کے کنٹرول میں رہ جاتے ہیں, اور مطلب آپ اگر کچھ کہیں بھی تو وہ آپ سے ہٹ کے کہیں نظر بچا کے کہیں موقع ملے گا تو موبائل استعمال کریں گے, اور پھر وہ دنیا جہان کی جو اس میں لغو چیزیں ہیں وہ اس کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں. تو مشکل وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمت دے اور استقامت عطا فرمائے, اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. میں دعوت دوں گا ساتھیوں کو, اگر اس معاملے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں اور اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو فورم حاضر ہے. ہینڈ شیئر کی آپشن استعمال کر سکتے ہیں, ہینڈ رائز کی معذرت, تو آپ کو انمیوٹ کر دیں گے انشاءاللہ. جی گہری خاموشی ہے. تمام ساتھیوں کو فہد بھائی موجود ہے یہاں پر. جی
خاموشی ہے نہیں تو نہیں ہے، فہد بھی موجود ہے اور خاموشی تاجب ہے. جی. اچھا بشارت بھائی ہیں، فہد بھائی ہیں، بالکل. اور کون ہے؟ عتیق بھائی بشارت بھائی بھی ہیں، دیکھ رہا ہوں نام. اچھا مبشر بھائی موجود ہیں، عتیق بھائی موجود ہیں. جی نعیم بھائی بھی موجود ہیں ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. آج تو نہیں بھائی اسٹارٹ سے ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. جی اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سوال نہیں میں نے سوال کے لیے نہیں کہا، میں نے کہا اپنا ایکسپیرینس کوئی شیئر کریں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تاکہ پھر ہم مطلب تمام ساتھیوں کے لیے جو مطلب اس میں فائدہ مند ثابت ہو. فاخر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی. السلام علیکم شیخ بھائی، جزاک اللہ خیرن. آپ نے بہت مطلب یہ خوبصورتی سے اس مضمون کا آپ نے احاطہ کیا، اور کافی پوائنٹس آپ نے جو ہیں اس کے اندر کور کر لیے اس کے اندر. اور یہ حقیقت ہے کہ مطلب یہ ہے انڈاکٹرینیشن جو ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے وہ ہو رہی ہے. خاص طور پہ مطلب یہ جو ہم چرچ کو دیکھتے ہیں، جس طرح چرچ بیسیکلی کام کر رہی ہے، کہیں جنگ ہو، کہیں کوئی آفت آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تو وہ کس طرح بچوں کو بیسیکلی اڈاپٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ لے جاتے ہیں، امیگریشن دلواتے ہیں، اس کے بعد پھر مطلب یہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اور بہرحال میرا سوال جو ہے وہ ذرا دوسری نوعیت کا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم جو ہے وہ یعنی سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، تاکہ ہمارے ذہن جو ہیں وہ کھل سکیں، اور جو ہے جب ہمارے اوپر سوال ہوں تو ہم ان کا جو ہے خاطر خواہ جو ہے وہ جواب دے سکیں. تو سوال میرے جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ بیسیکلی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں یا قرآن کے احکامات کو دیکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمارے سر آنکھوں پر، اللہ کا حکم ہمارے جو ہے ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے اس کے اوپر بیسیکلی جو ہے وہ عمل کرنا اس کے اوپر. لیکن جو اعتراضات آتے ہیں وہ یہ کہ جب بچہ جو ہے 7 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس بچے کو مارو، اس کو نماز پڑھواؤ، یا مرتد کی سزا آپ کو معلوم ہے کہ مطلب یہ قتل ہے. تو اس سلسلے میں مطلب یہ آپ جو ہے کس طرح سے ان مولدین کے مطلب یہ اعتراضات کا جواب دیں گے؟ سوال. ہاں بس وہی بات ہے کہ مارنے سے مراد کیا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ مارنا جو ہے وہ ایک وہ مارنا نہیں جو کہ ہمارے جاہلانہ انداز میں لوگ جو ہے وہ مار رہے ہوتے ہیں. مارنا جو ہے وہ لاسٹ ریزورٹ ہے. دیکھیں 7 سال کے بچے کو اگر آپ مسجد لے آنے کی کوشش کریں گے نا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے منع کر سکتا ہے. بچہ جو ہے وہ یہ کووڈ کے ایسے تو مسئلہ ہو گیا، لیکن جو ہے نا وہ تو خوش جاتا ہے عمومی طور پہ تو نا. ہاں البتہ اگر ہم نے اس کو لگایا ہوا ہو کارٹون وغیرہ لگا تو پھر وہ ذرا مزاحمت جو ہے وہ کرے گا. لیکن گھر کا ماحول اگر بنایا جائے اور جو ہے وہ اخلاق اچھی ہوں، بچے سے اچھی کمیونیکیشن ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے یہ مسئلہ درپیش آنا چاہیے. تو الاؤڈ ہے، دیکھیں مارنا جو ہے نا وہ الاؤڈ ہے کہ جو ہے وہ تاکہ بچوں کو ایک موقع پر جو ہے وہ عادی بنایا جائے کہ وہ مسجد کا. لیکن یہ یوں سمجھیں کہ یہ لاسٹ ریزورٹ ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم پہلے مرحلے پر ہی جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کریں. اور آپ اس کو بھی اگر ہم اپنا موقف دیکھیں، ہماری جو اسٹیک کیا ہے وہ یہ ہے اسٹیک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز چھوڑوں اور جو ہے وہ ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو کہ بغیر شرعی عذر کے جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، اور ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ رسول اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ان کا رویہ ہے. تو اگر یہ رویہ اور اس چیز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اسلام کے حوالے سے، تو ہم اپنے بچوں کو اس موقع پر اگر تیار نہیں کریں گے تو پھر کس موقع پر تیار کریں گے؟ میں خود اپنا ماضی دیکھتا ہوں تو میں بچپن میں مجھے تیار کیا گیا تو آج میں جو ہے وہ ان بنیادوں پہ کھڑا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اگر میں بچپن میں جو ہے اس طرح کی محفلوں میں نہیں بیٹھتا جن محفلوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ دین اسلام سے محبت سکھائی گئی، شاید میں بھی ایسا نہیں ہوتا. تو مجھے یاد پڑتا ہے مولانا روم نے اس مسئلے میں بڑی اچھی جو ہے وہ حکایت بیان کی کہ جو ہے وہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور جو ہے وہ اس کی طرف سانپ بڑھ رہا تھا. تو جو ہے وہ ایک دوسرے امیر نے جو ہے وہ اس کو دیکھا اور وہ سانپ جو ہے وہ چھوٹا سا سانپ تھا، وہ اس کے جو ہے نا وہ منہ کھلا ہوا تھا تو منہ میں داخل ہو گیا اور اندر چلا گیا. حکایت ہے. اس کے بعد جو وہ امیر بھاگتا گیا، امیر نے جو ہے اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی اس فرد کی.
اس نے کہا آقا میرا کیا جرم ہے, میں کیوں مجھے مارے جا رہے ہیں, بس مارے جا رہے ہیں. جب پٹائی زیادہ ہونے لگی تو اس کو الٹی آئی, الٹی میں جو ہے وہ سانپ نکل آیا. تو جو ہے وہ اس نے کہا اچھا میری پٹائی بالکل صحیح لگی تھی. تو یہ اصل میں جو ہے وہ کس موقع پر جو ہے وہ اس تصویر کو دیکھا جائے, وہ موقع بھی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اس منظر کی کیا ویلیو ہے. جس وقت آپ پٹائی کر رہے ہوں گے اس وقت آپ کی جو ہے وہ کیمرے سے کوئی ویڈیو لے کر دکھائے تو آپ بہت برے لگیں گے, لیکن کسی اور مرحلے پر جب وہ بچہ جو ہے وہ کامیابی سے کراس کر رہا ہوگا تو آپ کو بالکل صحیح مارا تھا اس نے. مرتد کے والے سے جہاں تک بات ہے تو اس کے والے سے جو چیزیں ہیں اس پر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہے وہ دو قسم کے آرا ہیں. ایک جو ہے وہ رائے ہے جو کہ امام ابن تیمیہ کی ہے کہ مرتد کیسا بھی ہو وہ واجب القتل ہے, اور جو ہے وہ دوسرا جو رائے ہے وہ رائے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی ہے. لیکن جو اہم بات ہے میں نے جو پڑھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہمیں مزید جو ہے وہ, کیونکہ میرا اگلا لیکچر میرے خیال میں ریلیجیس انٹالرنس کے حوالے سے تھا تو مجھے اس میں شاید بات کرنی پڑے. لیکن جو بات ہے کہ اگر سازشی بنیادوں پر جو ہے وہ لوگ مرتد ہو رہے ہوں تو اس کے اندر جو ہے وہ شریعت کی ترجیح یہ ہے کہ جو ہے وہ ان سازشیوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا جائے. اور اس کے اندر جو ہے وہ میرے دوست, میں نے ناموس رسالت کے حوالے سے ایک پروگرام بھی کرایا تھا تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ اس کے اندر کون کون سی گنجائشیں موجود ہیں. تو ابھی میرے ذہن میں مرتد کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ آرگومنٹ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے بعد یا 4 ہفتے بعد اگر میں ریلیجیس انٹالرنس پہ بات کروں گا تو میں اس ایشو کو بھی جو ہے وہ اپنی تحقیق میں شامل کر لوں گا اور بہتر جواب آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ خیر. جی مراد ندیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مراد بھائی, میں آپ کو انمیوٹ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں مراد ہوں اور میں جرمنی میں رہتی ہوں. جی. تو میرا ایک سوال ہے کہ یہاں کے ہیلتھ سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے, لیکن جو پچھلے ہیلتھ منسٹر تھا نا وہ ایک قوم لوط کا عمل کرنے والا مرد تھا اور اس نے ایک مرد سے شادی کی ہوئی تھی. تو میرا یہ سوال ہے کہ ایسے شخص کی ذہنی حالت کیا ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہیلتھ منسٹر بن سکے, اور پھر وہ جب بنے گا تو جو وہ پالیسیز بنائے گا کیا وہ یعنی وہ کیسی ہوں گی, کیا وہ ایک نارمل انسان جیسا سوچ سکتا ہے یا؟ دیکھیے آج کے دور میں نا بہن معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوتا, یہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے اور پوری ریاستوں کے فیصلے ہوتے ہیں. افراد تو صرف پپٹ ہوتے ہیں, یہ وزیر اعظم ہے, یہ پوری ریاست ہوتی ہے جو کہ بیک اینڈ پہ ہوتی ہے, بیوروکریسی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہے نا وہ ایب نارمل ہے اور وہ الٹے سیدھے فیصلے کرے گا تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہم زیادتی کریں گے. پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے جو کہ جو ہے وہ فیصلے کرے گا. اگر کوئی الٹے سیدھے فیصلے ہوتے ہیں تو اس کو روک دیا جاتا ہے, اور خصوصاً ہیلتھ کے معاملے میں تو یہ لوگ بہت زیادہ جو سمجھیں کہ سنسیئر بھی ہیں اور حساس بھی ہیں. تو اس کو اس طرح نہ دیکھیں زیادہ بہتر ہے. اس کا یہ عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات کے اندر جو ہے وہ پرابلمیٹک ہو, لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے جدید پولیٹیکل نظام کی, وہ میرا اپنا خیال ہے کہ مسئلہ نہیں بننا چاہیے. نہیں سائنسی اگر آپ وہ جو یعنی آپ کہتے ہیں کہ ذہنی آپ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے وہ پھر نہیں اتنا نہیں وہ افیکٹ نہیں کرتی اس کو, یا نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک فرد ہے جو اس طرح کا ہے اور بیک اینڈ پہ جو افراد ہیں وہ نارمل طرح کے ہیں تو جدید ریاست کے اندر فیصلے جو ہیں وہ ڈسکشنز کے نتیجے میں, اجتماعیت کے فیصلے کے نتیجے میں ہوتے ہیں نا, تو مجھے اتنا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا. لیکن اگر فرض کریں کہ ایک پوری قوم ہی جو ہے وہ ہومو سیکشل ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کے والے سے پھر وہ قوم لوط والا مسئلہ جو ہے نا وہ پھر زیر بحث آ جائے گا, اور اس وقت جو ہے اس کی ذہنی حالت, لیکن اس وقت بھی ذہنی حالت جو ہے نا وہ خاص چیزوں کے حوالے سے ہوگی, ورنہ قوم لوط والے دنیا داری کے اندر کم نہیں تھے, وہ اپنے تمام معاملات کو اپنے مفادات کو جو ہے وہ سمجھتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر جو ہے وہ بیوروکریسی کی جو ہے وہ صورتحال کس حد تک خراب ہو چکی ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا ایک فرد کے متعلق, تو میرا اپنا خیال ہے کہ ریاست کے اندر جو ہے ایک فرد اتنا میٹر نہیں کرتا آج کل نا. ایک عام انسان ہونے کے وجہ سے میرے ذہن میں یہ آتا تھا نا کہ جب میں کسی معاملے میں اپنی صحت کا خیال یا اپنی کسی چیز کا خیال نہیں رکھ سکتی تو پھر اتنے زیادہ بندوں کے لیے اسی معاملے میں مجھے ہیڈ بنا دیا جائے کہ تم ان کے لیے کچھ کرو یا پالیسیز بناؤ. تو مجھے یہ تھا ایک یعنی میں اگر اپنے گھر میں دیکھوں تو میرا پھر وہ افیکٹ کرے گا میرا عمل نہ میرے فیصلوں کو, نہیں اپنے لحاظ سے دیکھ کے میں یہ سوچا تھا. تو آپ کی بات دیکھیں صحیح ہے, لیکن آپ اس چیز کو بھی غور کریں نا کہ انہی خطوط کی بنیاد پر دنیا کے ہر حکمران کو ہمیں جانچنا چاہیے نا. ایک آدمی جو کہ
جو ہے وہ انصاف کا نعرہ لگائے اور انصاف پر خود عمل نہ کرے تو پھر جو ہے وہ ایک آدمی ہے جو کہ جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگائے تو پھر ہر ایک کی ذہنی حالت پھر زیر بحث آ جائے گی نا. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ پھر یہ اصول تو پھر ہر جگہ چلنا چاہیے. صرف جو ہے وہ ہومو سیکشل کے حوالے سے دیانتداری سے اگر بات کروں تو یہ ہر جگہ اصول چلنا چاہیے. پھر ہر ایک کی ذہنی صلاحیت پر جو ہے وہ شکوک و شبہات ہونے چاہیے اور اس کے نتیجے میں پھر ہم جو ہے وہ افراد کار کے کردار کی روشنی میں جو ہے وہ اپنا مستقبل کو دیکھنا چاہیے. یہ کسی حد تک بات درست ہے لیکن اس پہلو کو بھی ذرا مدنظر رکھیے. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر جی. عتیق بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عتیق بھائی میں نے انمیوٹ کیا آپ کو. تھینک یو رضوان بھائی. السلام علیکم شعیب بھائی اور سب ساتھیوں. شعیب بھائی جزاک اللہ خیر. آپ نے بڑا وہ جو ہم نے لاسٹ قرآن کلاس میں ڈسکس کیا تو اس کو بڑا جو ہے نا تفصیل سے جواب دیا. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ہم اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے ایتھیسٹ دوست کے ساتھ. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 1 گھنٹے کی بات کریں گے تو 5 گھنٹے کی وہ کام کرنا. آپ خود مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے پاس وقت بہت ہے. آپ اگر کر سکتے ہیں تو بالکل کریے. چلو دیکھتے ہیں. آپ کو سننا بھی ہوگا بہرحال. چلو میں بشیر سے ڈسکس کرتا ہوں. دوسرا ایک میرا کمنٹ یہ ہے کہ یہ جو انڈاکٹرینیشن کی بات ہوتی ہے میں نے ایک ریسرچ پڑھی اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو بچہ ہے اس کی جو بھی چیزیں آپ اس کو سکھاتے ہیں میکسیمم جو مطلب لرننگ ایج ہے نا وہ 13 ایئرز ہے. 13 ایئرز کے بعد کوئی بھی انسان جو ہے وہ نئی چیزیں نہیں سیکھتا. جو اس وقت تک اس کا بلڈ اپ ہو چکا ہے اسی کے اوپر اس کی جو ہے نا باقی زندگی اور باقی وہ مطلب عادات اطوار اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نالج شاید وہ گین کر لے لیکن جو اس کی باقی مطلب عقیدہ اور یہ چیزیں جو ہیں ایون جو عادات ہیں جو morality ہے یہ ساری چیزیں 13 ایئرز جو ہے نا وہ ایج ہے. تو اگر یہ 18 ایئرز تک ویٹ کرنے کا کہتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی مطلب انسانی جو نیچر ہے اس کے خلاف ہے. بالکل بہت صحیح توجہ ہے. ہمارے شہاب کمال بھائی تو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ابتدائی دور کے اندر سارا کام ہو چکا ہوتا ہے. آپ جب سکھانے میں سوچتے ہیں اس سے پہلے یہ سب کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی. مجھے اپنے سلائیڈس کے اندر اس بات کو شامل کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی فہد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب بھائی بڑا آپ نے ریلیونٹ ٹائم کے اوپر آپ نے وہ کویسچن کیا وہ یہ لیکچر کیا. میرے دیکھیں صرف 2 پوائنٹس ہیں جو میرا خیال ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بریفلی ٹچ کیے تھے. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو آپ نے اس میں سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ آپ کہتے ہیں نا ہمارے گھروں کو اس مارکیٹ کا اہم مورچہ ہونا چاہیے. اصل بات میرا خیال ہے کرکس یہی ہے کہ یہ ٹیٹ فور ٹیٹ والی بات نہیں ہے. یہ رائٹ ورسز رانگ ہے کہ جسٹ بیکاز ایتھیسٹ اس طرح کرتے ہیں یا آج کل کے نظام کے اندر وہ سپریس کر رہے ہیں یا جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنا ڈاکٹرین امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنے کا حق ہونا چاہیے. بلکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رائٹ وے کیا ہے. اور جیسا عتیق بھائی نے بھی بات کی کہ جو لرننگ کا ٹائم ہے وہ بچے کا ایبزارب کرنے کا جو ٹائم ہے وہ صرف مذہب نہیں آپ کے گھر کا ماحول آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے سوسائٹی کا ماحول بچہ ایبزارب کرتا ہے اور اسی طریقے سے گروم ہوتا ہے. اس ماحول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم پہ وہ کریٹیکل تھنکنگ وہ یعنی جیسا ہم نے بات کی تھی کہ آنسرس کے بجائے اس کو جستجو پیدا کرنا اس کو صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرنا وہ امپورٹنٹ کام ہے تاکہ بچہ اگر وہ چیز سیکھ جائے گا تو وہ آگے ہر چیز کے اندر صحیح ڈائریکشن کے اندر ہی انشاءاللہ چلے گا. تو جس طرح اگر وہ ایک چیز فورس کرتے ہیں بغیر لاجک کے یا بغیر ڈیفینڈ کیے اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے گھروں میں بھی اسی چیز کو اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا امپیکٹ بھی نیگیٹو آئے گا اور بلکہ آ بھی رہا ہے. ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ یہ کتنی کریٹیکل چیز ہے اور اس حساب سے تربیت ہمیں پہلے اپنی کرنی پڑے گی. اپنے پیرنٹس یا جو والدین ہیں ان کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی اور اسی طریقے سے پھر بچوں کی تربیت کی طرف جو ہے وہ توجہ لانی پڑے گی. دوسرا ایک پوائنٹ میں چھوٹا سا یہ کر رہا تھا دیکھیں یہ جو اسٹیٹ کا ہے یہ والی چیز صرف بچوں تک محدود نہیں, یہ ہر جگہ اور ہر لیول کے اوپر آئے گی اور انفارچونیٹلی اسٹیٹ کا انفلوئنس بڑھتا جائے گا. جس طرح ابھی آپ دیکھیں یہ بہن نے بھی بات کی LGBTQ کی ایکسیپٹینس کی بات کی, یا آپ دیکھیں جو پالیگیمی کے نام کے اوپر ملٹیپل میرجز موسٹ آف دا ویسٹ کے اندر وہ بین ہے, وہ ریلیجس رائٹ ہے یا نہیں ہے ارسپیکٹو. سوسائٹی نے اپنی نارمس کے ساتھ لیجسلیشن کی ہوئی ہے تو وہ تو
इंटरफेरेंस और वो वाला जो कश्मकश है वो तो चलती रहेगी, वो एक अलहदा मसला है। लेकिन ये इस टॉपिक के ऊपर मैं समझता था कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि राइट अपब्रिंगिंग क्या होनी चाहिए कि इस्लामी माशरे की, ये भी बड़ा क्रिटिकल है। जज़ाकल्लाह। ये जिस तरफ फाद भाई तवज्जो देना चाह रहे हैं, इसमें हमारे डिस्कशन खासे रहे, हो ये रहा है कि हम जो है ना वो बच्चे को मजहबी मालूमात भी इस तरह दे रहे हैं कि जिसके नतीजे के अंदर वो जो है वो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही है, और जो है वो बच्चा जो है बस एक रट्टू तोता बना हुआ है। ये सवाल, ये जो बात है जिस तरफ जो है फाद भाई निशानदेही कर रहे हैं, और इसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि वालिदैन को दीन का इल्म हासिल नहीं है, या दीन का जो इल्म हासिल है वो अमूमी तौर पर फिक्री नौयत का है कि वजू किस तरह टूट जाता है, वजू क्या होता है, ये हलक मखरज कैसे निकलता है, जो बेसिक फिलोसफिकल थिंकिंग है वो लोगों के अंदर नहीं है। तो दीन जो है वो पहले इन चीजों को एड्रेस करता है, इसके नतीजे में दिमाग खोलता है, उसके बाद वो अमल के तकाजे करता है। हमें इस मरहले पर जो है ना वो इन चीजों को, अकायद को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर करना चाहिए, और जो है वो इसी तरह फिर अमाल को, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको जिस तरफ जो है वो फादे तवज्जो ला रहे हैं। अभी मुझे शायद किसी ने बताया कि कुरान urdu.com वाले जो साहब हैं लतीफ आफ्ताब साहब, वो शायद 200 सवालात की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शायद वो बच्चों के लिए हैं। तो मैं मालूम करूंगा कि अगर वो सवालात की नौयत क्या है और वो सवालात उन्होंने कहाँ से लिए, तो हो सकता है वो हमारे किसी काम आ सकें कि हम अपने बच्चों को अगर वो सवालात लें और उसकी रोशनी में अपने बच्चों की रहनुमाई करें। तो मगर अब उनकी रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, मैं मालूम करता हूँ कि उसकी क्या सूरत हाल है। जी जरूर डॉक्टर साहब, जी बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर भाई जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। मुबश्शिर भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुबश्शिर भाई, रिजवान भाई और शुएब भाई और सारे साथियों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुएब भाई, बड़े आपने अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को, क्योंकि ये आजकल का वाकई जो है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है। जैसे आपने हाईलाइट किया कि ये जो मतलब आपने बल्कि इसको जंग का जो है वो खिताब दिया है इसको, वो वाकई पहले जिस तरह होता है ना कि मैदान जंग आप सिलेक्ट करते हैं कि भाई किस जगह पे जो है वो आपने करना है, लेकिन अब हमारे पास चॉइस नहीं है। वो जंग जो है ये हमारे घरों के अंदर आ चुकी है, और मतलब हमारे पास जो है वो अब जो है इसको सही तरीके से जो है वो लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मतलब मैं पर्सनली जो है वो ये समझता हूँ कि जो पहले ज़माने में स्पेशली जब मतलब कम्युनिकेशन का और ये सारे सोशल मीडिया का और इसका जो है वो दौर नहीं था, ये कह लें कि हमारा जो बचपन था उस वक्त जो था वो हमारे वालिदैन के लिए इतना मुश्किल नहीं था कि वो मतलब जो चीज़ जो है उन्होंने यानी हम ज़ाहिर है उन्हीं से सीखते थे या अपने जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनसे जो है वो सीखते थे, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन हमारे लिए जो है वो अपने बच्चों को जो है वो सीधी रास्ते पे और इस्लाम के रास्ते पे चलाना जो है ना वो वाकई बड़ा टफ है। और उसके लिए मैं फहद भाई से भी एग्री करता हूँ कि हमें पहले जो है वो अपने आप को जो है वो अपने नॉलेज में इजाफा करने की ज़रूरत है, अपने जो है वो आपको यानी सही करने की ज़रूरत है, और हमें जो है ना जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम अपने अमल से जो है वो करके दिखाएं, उसको बच्चे जो हैं वो फॉलो करते हैं। मतलब ये इंसान की बेसिक नेचर है कि आप किसी को कहते नहीं वो उसको जो है वो नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप उसको करके दिखाएंगे फिर वो जो है उसके दिल और दिमाग में वो चीज़ जो है वो बैठती है। सही सही। असल में बस इसमें मैं इजाफा मुबश्शिर भाई ये बात करूंगा कि हम लोग जो है ना वो इसको जो है ना वो सेक्शंस में डिवाइड नहीं कर सकते कि हम 5 साल तक इल्म हासिल करेंगे फिर मैदान में निकलेंगे, बल्कि जितना भी इल्म हासिल करें उसको फौरी तौर पर जो है ट्रांसफॉर्म करें अपने बच्चों पर, अपने अतराफ में, ताकि जो है ना वो तेजी से प्रोटेक्शन हो। हमारे यहाँ मसला जो आ गया वो ये आ गया कि हर फर्द जो है वो परेशान रहता है कि मैं तो आलिम नहीं हूँ और मैं इस चीज का कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि मैं इस्लाम का डिफेंस कर सकूं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से जो है ना इस्लाम को वो सलाहियतें नहीं मिल पा रही जो इस्लाम को चाहिए। इस्लाम जो है वो कलरगी की बुनियाद पर नहीं खड़ा हुआ, इस्लाम आम मुसलमान की बुनियाद पर खड़ा होता है हमेशा ना। आम मुसलमान जो है वो बाकायदा उलमा को भी साथ मिलाता है, हर एक को मिलाकर जो है वो जी जिहाद करता है। तो बस वही बात है कि हमने जो है ना वो पहले हमने समझा इल्म, और इल्म को हमने समझा तजवीद, इल्म को हमने समझा फिक्र,
اور پھر اس کے میں لگ گئے اور کام کی بات نکل گئی کہ افراد کار کی اصلاح کرنی، یہ کرنی، فلاں کرنا ہے. یہ ہماری بیسک پرابلم بن گئی ہے. تو اس وجہ سے مجھے بعض میں لگتا ہے کہ علم بھی بعض میں حجاب بن جاتا ہے. علم کے نام پر کچھ چیزیں حجاب بن جاتی ہیں دعوت کے کام کو کرنے میں نا. یہ بھی پرابلم ہے. تو اس وجہ سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. میں آپ کا مطلب خوب سمجھ رہا ہوں، لیکن جو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے عام پبلک مراد لیتی ہے وہ یہ کہ 7 سال کا درس نظامی یا کچھ ایسی کمپٹنسی اور اس کے بعد میدان میں نکلنا نا. ہاں تو یہ ذرا بس میں اضافہ کرنا تھا آپ کی بات میں. اور جسٹ ایک ذہن میں جو ہے وہ ایک انالوجی آ رہی تھی جو آپ نے مطلب جو ٹاپک ہے انڈوکٹرینیشن کا، اس کو یعنی جو ہے میرے ذہن میں فوراً یہ بات ہے کہ جیسے ہم بچپن میں کھیلتے تھے نا، کرکٹ کھیلتے تھے، تو مطلب کہ رول آف دا گیم جو ہے وہ ظاہر پہلے سے سیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب ایک بندہ بیٹسمین آؤٹ نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو جو بالنگ کرا رہا ہوتا تھا دوست کو کہتا تھا یار تھوڑی سی وکٹ تو چھوڑنا. تو وہ مطلب کہ جو ہے نا انڈوکٹرینیشن بھی ایسی طرح ہی ہے کہ وہ جو ہے جو سیکولر طبقہ ہے یا مول دین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ اس طریقے سے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر بچے جو ہیں وہ بچپن سے ہی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو وہ مطلب ادھر سے جو ہے کیچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی وکٹ چھوڑو تاکہ ہم اندر گھس سکیں. اچھا اسپیس چاہ رہے ہیں وکٹ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے پچ کے جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں ہم اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہرائیں گے کہ ہم لوگ دین کے علم حاصل کرنے میں ہم لوگ مطلب آگے نہیں بڑھتے. ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بس جس طرح بات ہو رہی ہے کہ ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا اپنے بزرگوں کو، والدین کو کہ یہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، باقاعدہ پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، لیکن باقاعدہ اس کو تعلیم حاصل نہیں کی کہ قرآن کی تعلیم، قرآن کو کس طرح پڑھا جائے یا دین کیا ہے، کتنی احادیث ہمیں یاد ہیں. تو ہم مطلب قصور اپنے پرانی جو ہے نا جنریشن کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ جی جو ہمارے بزرگوں نے ایسے کیا تھا. ہم نے بھی جو دین سیکھا وہ دیکھا دیکھی سیکھ لیا، نمازیں دیکھا دیکھی پڑھ لی، خود سے ہم نے کچھ نہیں کیا. جب ہم نہیں کر رہے تو پھر بچوں کو پھر کیسے مطلب ہم کہیں کہ جی آپ مطلب ان کو ایک ترغیب دینی ہے کہ جی آپ سیکھیں. بلا شبہ مطلب ہم کہیں گے، میں کہوں گا کہ میری کمزوری ہے کہ میں نے اس میں بہت زیادہ محنت نہیں کی دین سیکھنے میں. لیکن اب بچوں کو پھر اب کس طرح، جس طرح بچے سیکھ لیا وہ مجھے دیکھ کے سیکھ رہے ہیں کہ جی جو والد کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہی دین ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنا ہے. میں کہوں گا کہ ہم لوگ کمزور ہیں لیکن ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے اس کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے. کمزوری ہماری ہے، ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم لوگ نہیں مطلب پہلے دنیاوی علم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حاصل کر لیں، بچہ ابھی انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پھر اس کو ہم مطلب لے کے آئیں گے، اسے کہیں گے نماز روزے خیر کوئی بات نہیں. تو مطلب اس کمزوری کو کیسے دور کیا جائے کہ ہم دیکھیں رضوان بھائی، میرا ذاتی خیال جو ہے نا وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا، صحابہ کی زندگی نا وہ بہت بڑے عالم نہیں تھے، وہ عمل کرنے والے تھے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جو ہے وہ انہوں نے یہ جو آج ہم نے پورا فارملائز کیا نا دین اسلام کو کہ یہ کتابیں ہیں. اسلام رسول اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن آتا تھا، وہ قرآن کو بیان کر دیتے تھے، احادیث رسول اللہ علیہ وسلم مختلف موقع پہ بیان کر دیتے تھے، وہ سب چیزیں کمپائل ہو گئی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب جو ہے وہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. میں ڈاکٹر محمود غازی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ ایک شارٹ کورس ہو جو کہ ہماری ضروریات کو پورا کر دے. ہمیں ہر فرد کو جو ہے وہ مکمل عالم دین بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی اسپرٹ یہ ہے کہ انجینئر ہو، اسے دین کے بیسک معاملات معلوم ہو، دین کی لاجک معلوم ہو اور وہ کام میں لگ جائے، اپنی فیلڈ کے اندر ایکسلنس حاصل کرے. یہ جو ہے کہ تصور کہ ہم جو ہے وہ اس معاملے کے اندر ہم سے یہ تقاضا ہے کہ جو ہے وہ ہم بہت زیادہ یوں سمجھے کہ علماء کے لیول پہ آئیں. اتنا زیادہ دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یہ وہ ہے آئیڈیا، اور اس آئیڈیا کی بنیاد پر جو ہے وہ دین جس کی بنیاد پر وہ زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے وہ اس کے لیے کافی ہونا چاہیے. تو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو احساس کمتری مبتلا کرنے کے بجائے جو ہے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ فرض کریں کہ رمضان کے اندر ہم نے ایک دورہ تفسیر آنے والا ہے، ایک دورہ تفسیر کر لیا ہم نے، پورا قرآن ایک دفعہ وہاں سے گزر گئے. اسی طرح جو ہے وہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو ہے نا پورا قرآن جو ہے وہ ایک دفعہ نظروں سے گزر گیا. اب اس کے لیے جو ہے وہ اگر پلان بندہ کر لے، روزانہ 2-3 گھنٹے لگا لے اور جو ہے وہ تفسیر میں سے ترجمہ پڑھ لے اس طرح اور اس کی تھوڑی سی ہلکی تفسیر پڑھ لے، تو ایک نارمل آدمی کے لیے جو ہے نا وہ اتنا کافی. جب مسائل آئے تو وہ کسی مفتی سے پوچھ لے. فیلڈ کے اندر اسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنی اشکالات کو دور کرنا ہے. تو وہ افراد جو کہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں، جیسے کہ ابھی مبشر میں نے ایک انالوجی دی نا، اس طرح کی انالوجیز جو ہے نا وہ فیلڈ کے افراد سے مل سکتی ہیں نا.
کہ وہ جو ہے وہ کریں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہمیں علمی بحران کا سامنا ہے, لیکن ہم ایک انتہا سے دوسری انتہا پہ نہ چلے جائیں اس پروسیس کے اندر. یہ سب میں ضرور توجہ دلاؤں گا. اور بیسک جو شارٹ کورس ہو 1 سال کا 6 مہینے کا, جس میں روزانہ 2-3 گھنٹے, اور اس کے اندر بیسکس معلوم ہو جائے, یہ میرا اپنا خیال ایک عام مسلمان کے لیے کافی ہے. جی بالکل, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کم مطلب ایٹ لیسٹ منیمم ہونا چاہیے. ابھی ہم منیمم پہ بھی نہیں ہے, مطلب ہاں وہ صحیح بات ہے, ہم بلو لائن ہے, مطلب ہماری تعلیم دین کے بارے میں جی ایٹ لیسٹ منیمم ہونی چاہیے. تو کیونکہ میں پچھلے 100 سال کو دیکھتا ہوں جو برصغیر پاک و ہند میں ہوا, ہم لوگ اسی لیے پیچھے رہ گئے یہاں کے مسلمان کے, مطلب دین بس جو دیکھ کے کچھ کر لیا جو بھی, لیکن معلومات نہیں ہے. بہت شکریہ. اب میں خیال مبشر بھائی بات کر چکے ہیں, خیر ہینڈ ان کا بھی ریز ہے. عتیق بھائی نے دوبارہ ہینڈ ریز کی ہے. جی عتیق بھائی, عتیق بھائی انمیوٹ میں نے آپ کو. بھائی میں آپ کی بات سے فلی ایگری کرتا ہوں. ہمیں بھی وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر کے چینج کرنا ہے. وہی بات ہے کہ یہ اب پورا دین سیکھنا اور ساری صحیح بخاری کی حدیث اور ساری قرآن کی تفاسیر پڑھ کے اس چیز پھر ویٹ کرنا کہ پھر ہم کچھ کریں, یہ شاید اب پریکٹیکل نہیں ہے. وہی بات ہے کہ اس کے لیے چند لوگ مفتی اور وہ اسکالرز موجود ہیں. ہر بندے کو یہ کوئی شارٹ کورس والا آئیڈیا جو ہے نا, یہ بہت زبردست ہے کہ 3 مہینے کا یا اپ ٹو 6 منتھس ایک شارٹ کورس ہو, جس میں آپ کو دین کی آئیڈیالوجی اور جو اس کی بیسکس ہیں اور جو آپ کو اس کا پاتھ ہے وہ پتہ لگ جائے. اور پھر ہمیں اپنے جو مطلب عبادات تو ہم پتہ ہوتی ہیں, معاملات میں ہم بہت ویک ہیں. تو اس میں معاملات کی طرف جو ہے وہ چیزیں ہمیں پتہ لگ جائیں کہ یہ وراثت کا نظام کیا ہے, یا جو ایگریمنٹس ہیں یہ کس طرح سے مطلب لکھے جاتے ہیں, اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ چیزیں لے کے تو ہم پریکٹیکل اسلام جو ہے وہ یہ, اور اس کے لیے ایک پڑھے لکھے جو گریجویٹ ہے اس کے لیے 3 ماہ کافی ہیں. تو اس طرح کے شارٹ کورسز ہوں اور اس کے بعد فیلڈ میں آ جائیں, اور فیلڈ میں پھر آپ اپنے عمل سے اور اپنے کریکٹر سے جو ہے نا ہم اسلام کو اوپر لے کے آئیں. بالکل صحیح. مبشر بھائی اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا پوچھ لیتا ہوں دوبارہ سے. جی مبشر بھائی. مبشر بھائی کا ہاتھ جو ہے اٹھا رہی ہے, رہ گیا, وہ دکھا رہے ہیں. میں نے انمیوٹ کیا, اگر چیٹ پہ کچھ آیا ہے وہ مانگ رہے تھے. نہیں رضوان بھائی کو مجھے ہاتھ نیچے کرنا یاد نہیں رہا. اچھا بڑی آپ کی استقامت ہے بھائی. اچھا شہزاد بھائی بھی, شہزاد بھائی آپ تو ماشاء اللہ ماہر تعلیم ہے, آپ اگر کچھ کہنا چاہیں. جی میں انمیوٹ کرتا ہوں. جی انمیوٹ کیا میں نے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ پروگرام یہ, اور اس سے بھی خوشی بات ہے کہ والدین جو ہے یہ بچوں کے حوالے سے اس وقت الرٹ بھی ہیں اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں. اس میں جو شعبے آپ کا جو یہ مشورہ ہے بالکل درست ہے کہ ایک شارٹ کورس کو کیا جائے. اور میرے خیال میں جس طرح سے آج کل تو خواتین ہیں تو انہوں نے شارٹ کورسز کر کے بہت کچھ چائنیز کھانے پکانے سیکھنے سے لے کر پتہ نہیں کون دنیا بھر کے کھانے پکانے سیکھ جاتی ہیں, اور ماشاءاللہ سب چیزیں گھروں پہ بن جاتی ہیں جو پہلے باہر جا کر کی جاتی تھیں. تو اسی طریقے سے اس قسم کی چیزیں شارٹ کورسز جو ہیں خاص طور پہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ایک بچے کی, ہمارا انسانی مطلوب کیا ہے, ہم کس قسم کا ایک بچہ جو دیکھنا چاہتے ہیں جب وہ بڑا ہو تو کیسا ہو, اس کے اوپر بیس کر کے جو چیزیں ہمارے پاس الحمدللہ ریڈی ہیں. یہ راہ ٹی وی نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی ہیں, 8 ویڈیوز کہ بچے کی جو 8 ڈومینز ہیں ڈیولپمنٹ کی, جو تھیوری 2011 میں تعلیق فاؤنڈیشن کی ٹیم نے لاہور میں شائع کی تھی کہ بچے کو اصل میں ہم نے 8 ڈومینز میں سائنٹیفکلی سمجھنا ہے. تو بچوں کی تربیت چونکہ اب ایک سائنٹیفک کام ہے تو یہ ایسے رینڈم نہیں ہو سکتا, اور ہے بھی آسان. تو سائنٹیفک کرنے کا بینیفٹ ہی ہوا کہ اب یہ کام 1 2 3 کی طرح ایزیلی کوئی بھی ماں باپ سمجھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. ہم پاکستان میں ایسے کپلز کے لیے کہ جن کی بھی شادی طے ہو گئی ہے ان کے لیے بھی یہ کام کروا رہے ہیں. ادارہ معارف اسلامی کے تحت ابھی الحمدللہ فیملی کے حوالے سے کانفرنس ہوئی, اس میں بھی یہ چیزیں کروائی ہیں, اور ابھی ہم پورے پاکستان میں پیرنٹس کی ورکشاپس کروا کر آئے ہیں. تو اگر یہ سیکھنا چاہیں تو میرے خیال میں شعیب بھائی آپ ہیں اور جو ساتھی یہاں پہ ایسے ہیں, اگر کوئی آپ میں سے ڈاکٹرز ہیں, کوئی نیوٹریشن کے آپ میں سے حضرات ہیں, یا جو لوگ بھی بچوں کے حوالے سے کوئی چیز رکھتے ہیں وہ اپنا شیئر کر لیں. تو آئی تھنک کہ ہم مل جل کر ایک کورس ایسا کرایا جا سکتا ہے پیرنٹس کو, جنرل پیرنٹس کو بھی کرایا جا سکتا ہے
کہ جس میں بچے کے حوالے سے ہم تعلیم و تربیت دونوں کو سمجھ بھی لیں. ون ٹائم یہ بات سمجھ لیں گے اوبویسلی تو پھر یہ بات سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہونا شروع ہوگی, کلچر بنے گی خاندانوں میں, اور بہت جلد اس کی یہ بجائے کورس کے روزانہ کی معمول کی زندگی کا حصہ بن جائے گی انشاءاللہ. کچھ عرصہ لگے گا, پھر شاید کورسز کی ضرورت بھی نہ رہے, لیکن کچھ لوگوں کو شروع میں کورس کے ذریعے سے اس کو اپنی گھر کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے نالج کے طور پہ ٹرانسفر ہونے کی ضرورت ہے. شہزاد بھائی پھر یہ آپ ہے نا اس کا اگر کوئی بروشر ہے تو کر دیں, ہم اپنے ساتھیوں میں اناؤنس کر دیں گے. پھر اگر کچھ ساتھی جو ہے وہ آر ڈومین کی کورس کو آپ آن لائن خود ہی اگر موقع ملے تو کرائیں, تو اس کے بعد ہم پھر سینہ بہ سینہ منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بہتر انشاءاللہ اس کو پلان کر لیجئے جی اور گروپ بنا لیتے ہیں. ہم جو ہمارے پاس چیزیں ہم شیئر کر لیں گے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جیسے آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو یہ اس وقت جو عقائد کے اوپر اور نظریاتی چیزیں, تو وہ بھی میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم ان موضوعات کو بھی کر لیں. بلکہ سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر سب لوگ جو بھی والدین ہیں, آپ ساتھی ہیں, وہ اپنی نیڈس بتائیں کہ آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے کن مسائل کا زیادہ سامنا ہے اور کیا خاص ایشوز سامنے آتے ہیں. تو ہوگا یہ کہ ہم کوئی پرانا کورس نہ کروائیں, بلکہ جو آج کا اور فیوچرسٹک کورس ہو وہ کروائیں. تو اگر ایسا کر لیں کہ اس کا آغاز یہاں سے کیجئے کہ سب لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو فیئر محسوس کرتے ہیں, جو خوف محسوس کر رہے ہیں, جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, وہ شیئر کر لیجئے, تو نیڈ سامنے آ جائیں گی. اور جو لوگ بیسٹ پریکٹسز اپنی کرتے ہیں, جو ان کو افاقہ دیتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, وہ اپنی بیسٹ پریکٹسز شیئر کر لیجئے کہیں پر. تو الٹیمیٹلی پہلے ہم ایک یہ آؤٹ لائن بن جائے گی نا انشاءاللہ, تو بہت اچھا کوئی کورس بنے گا, بجائے اس کے کہ کوئی سنگل وزڈم کی بنیاد پہ ہم چلیں, بلکہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلیں. ہم اس میں انشاءاللہ چیز کو ماڈریٹ کروا لیں گے اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ بھی شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا, میں شہزاد بھائی کا تعارف کرا دوں. شہزاد بھائی اور میں ہمارا بچپن ساتھ ہی گزرا ہے, اگرچہ میں ان سے عمر میں بڑا ہوں. تو شہزاد بھائی جو ہیں وہ اس ماہر تعلیم ہیں اور اتالیق فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں میں سے. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا. تو اس بچی کے ساتھ جو زیادتی کا واقعہ پیش آیا, تو اس وقت جو ہے نا لبرلز طبقے نے اس بات کا بڑا شور مچایا کہ پاکستانی تعلیمی نظام میں سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور جو ہے وہ بلاول زرداری صاحب جو ہے وہ اس موضوع پر ایک پریس کانفرنس کرنے والے تھے کہ اس سے پہلے ہوا یہ کہ جیو ٹی وی پہ شہزاد بھائی کا انٹرویو آ گیا. شہزاد بھائی نے کہا کہ بھائی اس میں سیکس ایجوکیشن کا کیا معاملہ ہے, یہ تو سیفٹی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. تو جب وہ جیو پہ آیا انٹرویو تو اس کا بڑا مثبت اثر پڑا, اور جو ہے وہ بات جو ہے وہ پھر صحیح رخ پہ جانے لگی کہ کہاں کیا مسئلہ اور اس کے نتیجے میں کیا چیز انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شہزاد بھائی سے اس طرح کام لیا. تو بہر جو ہے وہ ہم ان سے جتنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کریں گے, اللہ نے چاہا تو. جی ڈاکٹر صاحب, رمضان کا موقع ہے, آمد ہے, تو اگر اس میں اس سے پہلے کرنا, ہاں ڈیزائن کر لیں کوئی پروگرام شہزاد بھائی کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. آپ میں جو بات کی شہزاد بھائی نے وہی بات ہے کہ پہلے رضوان بھائی اگر آپ جو ہے نا والدین کی نیڈ لے لیں کہ اگر والدین کو پروگرام کی ضرورت ہے اس کورس کی اور ان کی پرسنل ضرورت کیا ہے, تو یہ اس طرح گوگل فارم ہم بنا لیتے ہیں. اس گوگل فارم میں جو ہے نا ساری نیڈز آ جائیں گی, تو اور کون لوگ انٹرسٹڈ ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم شہزاد بھائی سے درخواست کریں گے کہ جو ہے نا وہ اس کورس کو جو ہے نا والدین یعنی کہ باپ اور ماں والدین کے لیے دونوں کے لیے آفر کر دیں آن لائن. جی انشاءاللہ. میرا خیال ڈاکٹر صاحب مزید کوئی نہیں ہے تو پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں, اور آپ سے ہی میں گزارش کروں گا دعا کے لیے کہ دعا کے ساتھ اختتام پذیر کریں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کی صحیح آسان انداز میں ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں, یا اللہ ہمیں ہمت دے دیجیے. یا اللہ ہم بہت ناسمجھ ہیں, ہمیں سمجھ دے دیجیے. یا اللہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا, ہمیں بات کرنے کا سلیقہ دے دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنی بات کو دل میں اتارنا نہیں آتا, ہمیں بات کو دل میں اتارنے کا سلیقہ دے دیجیے. یا اللہ لوگوں کے دل ہمارے لیے کھول دیجیے. یا اللہ لوگوں کے در ہمارے لیے کھول دیجیے. یا اللہ ہم سے بہتر افراد کو اس کاز کے لیے اکٹھا فرمائیے. یا اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیے, اس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرمائیے. یا اللہ جو ہمارے بزرگوں نے ہم پر یا رب العالمین مہربانی کی ہم تک یہ دین پہنچایا,
جس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی، یا اللہ ان سب پر اپنا کرم فرمائیے، ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.